السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کی ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا، اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا؟ تم گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھ کو چلنے دو، اکیلا ہے ابھی میرا سفر، راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں گا۔ ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا، ایک تیرے کہنے سے کیا میں بے وفا ہو جاؤں گا؟ دل ڈھلنے کے مراحل میں پہنچنے سے پہلے دوپہر کی اداس فضا بہت خاموش تھی۔ سورج لمبی مسافت طے کرنے کے باوجود بھی تپش میں مبتلا تھا۔ فضا میں بلند دھول کا ایک پردہ تا حدود فضاؤں کو غرد آلود عکس میں شرابور کرتا نظروں کے سامنے تھا۔ جہاں تک نظر جاتی دھول کا پردہ آنکھوں کے آگے تن جاتا، سانس لینے میں مشکل ہونے لگتی اور سینے میں خراش سی پڑنے لگتی۔ کئی دنوں سے بارش کو ترستے زمین و آسمان صحرا میں تپتے مسافر کی طرح پیاس سے ایک دوسرے کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے۔ ایسے میں شہر سے ذرا دور گرمی اور دوپہر کی وجہ سے یہ علاقہ انسانی وجود سے خالی پڑا ہوا تھا، جن کی تنہائی میں عجیب سی وحشت سمائی ہوئی تھی۔ اور اسی تنہائی میں وہ سر جھکائے کچھ دوری پر تعمیر مکانوں کے درمیان کچی پکی سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ متوسط طبقے کے گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا دیہات تھا، جن کے کئی مکان آج کل خالی تھے۔ سڑک سنسان تھی، کناروں پر کھڑے درخت حبس کی وجہ سے بمشکل سانس لے رہے تھے۔ ایک ایک پتا ساکت تھا اور جیسے وہ سر جھکا کر چلتے شخص کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے آج بھی راہ بھٹک کر آیا یا اپنے رہنما سے مل کر صحیح راستہ چننے۔ سر جھکا کر چلتے چلتے وہ شخص آخرکار اپنی منزل تک پہنچ ہی گیا۔ براؤن گیٹ والا یہ 2 منزلہ گھر تھا، جس کے صحن میں بوگن ویلیا کی بیلیں پوری دیوار کو گھیرے ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بس ایک بار بیل بجائی تھی، پھر براؤن گیٹ کے سامنے اپنے جوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ تب تک کھڑا رہا تھا جب تک دھیرے دھیرے قدموں کی آہٹ اسے سنائی نہیں دے گئی تھی۔ کون؟ گیٹ کھولنے سے پہلے پوچھا ضرور گیا تھا۔ جھکے سر کو اٹھا کر اس نے وہاں لگی تختی پر نگاہ گاڑی۔ میں، اس نے بس اتنا کہا اور ادھر موجود شخص اس کی آواز سن کر فوری گیٹ کھول چکا تھا۔ السلام علیکم۔ گیٹ پر موجود چھوٹے قد کے ملازم کو اس نے سلام کیا تو ملازم کے چہرے پر خوشی اور بڑھی۔ یہاں آنے والوں میں سے یہ شخص اسے دل سے پسند تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آغا زادے؟ یہاں اسے سب آغا زادے ہی بلا کر مخاطب کرتے تھے۔ وہ ہولے سے مسکرایا، سر کو ہلا کر بس اشارے سے جواب دیا اور ملازم کے بغل سے ہو کر وہ دروازے پر لگے پردے کو ہٹا کر اندر آ گیا۔ ٹپس والے صحن کے فرش کو پار کر کے وہ اندر جانے والے دروازے پر رک گیا۔ ذرا سا جھک کر جوتے اتارے اور دروازے کو اندر دھکیل کر وہ ایک ہال نما کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہاں سے وہاں تک بچھے کارپٹ پر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اس شخص کے پاس پہنچ گیا جن کے بوڑھے مگر نورانی چہرے پر اسے دیکھ کر چمک آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس شخص کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ ان کے مقابلے میں 2 زنوں ہو کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو آغا زادے؟ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تسبیح سمیت انہوں نے اس کے کاندھے پر تھپکی بھی دی تھی۔ الحمدللہ، لیکن آپ مجھے اب تک آغا زادے کیوں کہتے ہیں؟ یہ پوچھتے ہوئے وہ انہیں وہی معصوم بچہ لگا تھا جو آج سے کچھ سالوں پہلے ان کے سامنے ایسے بیٹھ کر اپنی مشکلیں بیان کر دیتا تھا۔ وہ بچہ جس کی الجھی گرہیں انہوں نے سلجھائی۔ تمہارے والد کو میں احترام میں آغا کہتا ہوں تو تم آغا زادہ ہوئے نا؟ ہاتھ میں لی ہوئی تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے ان کے پرنور چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ جواب میں بس ہلکے سے مسکرایا۔ چلو یہ سب چھوڑو، کہ بتاؤ آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ کوئی مشکل ہے آغا زادے؟ اس کی بھوری آنکھوں میں پھیلی سرابی تہ۔ انہوں نے 2 زنوں بیٹھے شخص کے ہاتھ پر تھپکی بھی دی۔ لہجہ تشویش بھرا تھا۔ بس وہی مشکلیں اور وہی جنگ۔ قالین کے روئے پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ انہوں نے براؤن شیڈڈ دیتے بالوں والے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ مضطرب سا، اور یہ کیفیت اب تب پیدا ہوتی جب اسے کئی راہوں میں ایک راہ چننے کو ملتی تھی۔ جب وہ اپنے خاندان اور فرض کے درمیان مشکل محسوس کرتا تھا وہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد بولے، تم نے جنگ احزاب خندق کے بارے میں پڑھا ہے نا آغا زادے؟ انہوں نے اچانک پوچھتے ہوئے اس شخص کو چونکایا تو وہ سر اٹھا کر سیدھا بیٹھا، پھر ہولے سے جواب دیا، جی۔ چھوٹا سا جواب دے کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اب ان کی سننے کے لیے ہمتن گوش تھا۔ قرآن صرف اس زمانے کے، اس سے پہلے کے زمانے کے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، وہ ہر زمانے کے لوگوں کو ہدایت کے ساتھ سمجھ و فہم کے در بھی کھولتا ہے، زندگی اور غیب کی امید دلاتا ہے، انسان کو ہر مایوسی سے نکالنے کے لیے بہترین ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بولتے شخص کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہوئے دل سے متفق تھا۔ اس کے لیے ان کا ایک ایک حرف روشنی بن کر دل میں اترا۔ جنگ احزاب حادثے اور راز سے بھری جنگ تھی، لیکن ایسی جنگ جس نے مشرکین کی کمر توڑ دی تھی۔ 10,000 کے مقابلے میں 3,000 کی تعداد، پھر بھی 3,000 پیروز ہوئے اور مشرکین کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ جنگ وہ جنگ تھی جو آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ مقابلے میں دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو یا طاقت، پیروی ہمیشہ اللہ کے سچے بندوں کی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بار رک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں روشنی لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے بولنا شروع ہوئے۔ سورہ احزاب کی 9ویں آیت میں اللہ نے بتایا کہ کیسے مسلمانوں نے اپنی جیت تاریخ میں درج کی اور یہ جیت ایک نعمت تھی۔
اور اس نعمت کو یاد کرو کہ جیت حاصل کرنا بھی امور نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرو۔ انہوں نے اپنی بات میں ذرا سا توقف دیا۔ اپنے مومن بندوں کے لیے حمایت اور امداد خدا کی طرف سے کبھی کبھی غیبی مدد ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، مگر خدا مسائل زندگی میں ہمیشہ جاری کرتا ہے، مدد بھیجتا ہے۔ وہ کبھی آشکار ہوتی، کبھی غیبی۔ غیب کی مدد سے مراد وہ چیز ہے جس کے لیے ہم نے کوئی کھاتا نہیں کھولا، لیکن کچھ عوامل لوگوں کی مدد کرنے کا سبب بنتے ہیں اور اس کام میں انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر خاموش ہو کر اپنے سامنے بیٹھے اپنے بہترین شاگرد کو دیکھا جس کے چہرے پر اس کی نیکیوں کی جگمگاہٹ۔ تو اب غور سے سنو آقازادے، تم بھی اپنی جنگ کے لیے خندق تیار کرو، ایک ایسی خندق جس کی نہ گہرائی دکھائی دیتی ہو، نہ اس کے نکلنے کا کوئی سرا ہو، اور اس خندق سے تمہارا اپنا خاندان بھی محفوظ ہو جائے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے اس کے دل میں ایک ایک کر کے امید کی نئی کرنیں روشن کرتے جا رہے تھے۔ انشاءاللہ تمہارا عمل نیک ہے اور اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہارے دشمن بھی ذلیل و خوار ہوں گے، یہ میری دعا ہے۔ انہوں نے اس بار ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا کاندھا تھپکا تو اس نے ان کے بڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا۔ استاد، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ اس جنگ میں خندق کھودنے میں میری چھوٹی سی مدد کریں گے؟ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے وہ ذرا سا جھجک رہا تھا۔ آقازادے، بلا جھجک کہو، کیا تم مجھے غیر سمجھتے ہو؟ اس کی جھجک دور کرنے کے لیے وہ روب سے بولے تو وہ مسکرا دیا، پھر ذرا سا آگے ہو کر اس نے اپنی شرٹ کی جیب سے موبائل نکال کر چند تصویریں کھولی تھیں اور دھیرے دھیرے وہ انہیں کچھ بتانے کے ساتھ سمجھانے بھی لگا۔ اس کی بات غور سے سنتے ہوئے وہ مسلسل سر بھی ہلا رہے تھے۔ ہال نما کمرے میں سرگوشی کی آواز مدھم سی مگر اسرار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنوں سے جگمگ کرتی مارشل آرٹ اکیڈمی کے گراؤنڈ میں اس نے اپنی بائک روکی تھی۔ ہیلمٹ سر سے اتار کر پیشانی پر بکھرے بال جھٹکے اور پھر بائک سے چابی کھینچ کر نکالی۔ وہیں اسٹینڈ پر بائک کھڑی کر کے وہ اترا اور پھر ہیلمٹ ایک ہاتھ کے مٹھی میں دبا کر اس کے قدم اندر کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ شیشے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ اکیڈمی کے اندر اب اس کے خاص سپاہیوں کی تعداد کے علاوہ باقی سب جا چکے تھے۔ ولف کو دیکھتے ہوئے سب نے اسے سلام کیا تھا۔ وہ سب کے سلام کا جواب دیتا دھیرے دھیرے اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ شیشے کے دروازے کے آگے رک کر اس نے لاک پر ہاتھ رکھا۔ دروازے کو پیچھے دھکا دے کر اس نے اپنے آفس کے اندر قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ آفس کے اندر موجود فردن سب پر نگاہ ڈالتے ہوئے سلام کیا تھا۔ سب کی گردنیں ایک ساتھ گھومی اور جواب دیتے ہوئے سب سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے چوکنے ہو گئے۔ اس کی چیئر پر جھولتا شاکر سیدھا ہو کر موبائل ٹیبل پر رکھ کر کمپیوٹر کی طرف رخ موڑ گیا۔ ٹیبل پر جھکے فیصل نے کمر سیدھی کر لی۔ سہیل موبائل پینٹ میں گھسیڑ چکا تھا اور صوفے پر بیٹھا واضح اٹھ کر اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ بس ایک مرتضیٰ تھا جو سب کے ساتھ ولف کی آمد سے بھی بے خبر نہ جانے کن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ صوفے پر نیم دراز ہاتھ میں موبائل ضرور تھا مگر دل و دماغ ابھی اجلال کی باتوں کے زیر اثر تھے۔ یزدان نے گردن گھما کر سب کو دیکھتے ہوئے مرتضیٰ پر بھی نگاہ ڈالی۔ اس کی بے توجہی وہ محسوس کر چکا تھا۔ مرتضیٰ، نیند آ رہی ہے تو گھر جا سکتے، اپنی روبدار آواز میں بولتے ہوئے وہ اپنی چیئر کے بجائے کنٹرول روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تو مرتضیٰ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یزدان کنٹرول روم کی طرف چلا گیا تھا تو بات کوئی خاص تھی، سبھی اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ولف آ چکے ہیں، ہوش میں آجا چھوٹے سالے، یہاں بیٹھ کر سوچنے آیا تو گھر جا کر ایک دیسی چائے پی کر دوبارہ آ جاؤ، سویا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ شاکر نے مرتضیٰ پر روب چھاڑا، شرٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کھینچی، ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھایا اور میز کے اطراف سے گھوم کر ادھر ہی بڑھا جدھر ولف گیا تھا، مگر مرتضیٰ یہ جھاڑ سن کر منہ ضرور بنا چکا تھا۔ ولف کا چمچہ منہ بنا کر اندر جاتے شاکر کی پشت کو گھورا اور چل کر وہی جملہ نکلا جو واسق کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتا تھا۔ تمہیں آج پتہ چلا؟ واسق نے ایک ٹکڑا جوڑنا ضروری سمجھا تھا۔ مرتضیٰ نے سر گھما کر اپنے بغل میں کھڑے ہو گئے واسق کو دیکھا۔ پہلی بار واسق حق پر لگا تھا۔ اس چمچے کو تو میں گھر چل کر دیکھتا ہوں، اپنی بہن سے شکایت کرنی ہے اس کی، وہی سدھارے گی اپنے اکھڑ شوہر کو جس کی زبان بہت بڑھ گئی ہے۔ مرتضیٰ تو ویسے بھی خراب موڈ میں تھا، گردن ہلاتے ہوئے وہ بولتا چلا گیا، مگر ایک لمحے کو واسق کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ بہت سخت تھا دل کا خون برداشت کرنا، درد سے آنکھیں چرانا، بہن کا شوہر، ایک لفظ یا صرف ایک رشتہ نہیں تھا، اس کے دل کا حال تباہ کر دینے والا نشتر بن جاتا تھا۔ اس شاکر کو تو میں آج 2 مکے ضرور لگاؤں گا۔ مرتضیٰ واسق کی حالت سے بے خبر بس اپنا غصہ نکال رہا تھا کہ اس کے بعد پھر ہمیں پریکٹس روم میں آپ تینوں کا ایکشن دیکھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ جب آپ لوگوں کی لڑائی پر ولف سزا کے طور پر پریکٹس روم پر میں آپ تینوں کو لے جائیں گے۔ جوش و خروش سے بھری آواز پر ان دونوں نے فوری گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا۔ ان کے پیچھے کھڑے فیصل اور سہیل تو آنے والے لمحوں کے خیال سے جوش سے بھر گئے تھے۔ واسق اور مرتضیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سے ان دونوں کو۔ یاجوج ماجوج کو تو وہ دونوں بھول ہی گئے تھے۔ اپنی اپنی بتیسیاں دکھاتے ہوئے وہ دونوں آنے والے پل میں ان کی ترکت بننے کا سوچ کر فری کے مزے لے رہے تھے۔ اس بار ہم 3 نہیں 5 کی تعداد ہوگی، تم دونوں کو بھی ساتھ ساتھ لائیو ایکشن کا مزہ دیں گے، کیوں مرتضیٰ؟ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر واسق نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دونوں کو گھورا اور بغل میں کھڑے مرتضیٰ سے تائید بھی چاہی۔ ہاں واسق، اس بار ان کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے ہمیں، مرتضیٰ بولتے ہوئے آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں بھاگتے ان دونوں نے ایک ایک ہاتھ سے فیصل اور سہیل کی گردنیں جکڑ لی، پھر اسی طرح دونوں کنٹرول روم میں داخل ہی ہوئے تھے۔ شاکر کے ساتھ ایک طرف کھڑے یزدان نے جیسے ہی اندر آتے واسق اور مرتضیٰ کو دیکھا اور ان کے ہاتھوں میں دبوچی ہوئی فیصل اور سہیل کی گردنیں اس کی تیوری چڑھی تھی۔
یہ کون سا طریقہ ہے؟ گردن چھوڑو دونوں کی۔ یزدان کی چڑھی تیوری دیکھ کر دونوں ہی نے شرافت سے ان دونوں کی گردن چھوڑ دی۔ فیصل اور سہیل اپنی اپنی گردن سہلاتے ہوئے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ باس، سر واسق اور سر مرتضیٰ نے ہماری گردنیں توڑ دی ہیں۔ گردن سہلاتے ہوئے شکایت کرنی تو جائز سمجھی گئی تھی۔ یزدان نے ان دونوں کی جھوٹی رونی شکل دیکھی، پھر معصوم بن کر کھڑے گئے واسق اور مرتضیٰ کو۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ بچی ہیں وہ اسے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس نے سنجیدگی سے واسق اور مرتضیٰ کو ڈپٹا تھا۔ جو چیز خود نہیں پسند تھی وہ مذاق میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہم تو ان کی گردنوں کا ناپ لے رہے تھے۔ معصوم بنتے ہوئے اپنے کام کے بیتو کی توضیح کرتے ہوئے دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ یزدان نے بہمیں تانی۔ واسق اپنے پپا بننے کی خوشی میں شاید ان دونوں کے نئے کپڑے سلوانے والے ہیں۔ بچوں، اپنے واسق بھیا سے نیک میں سوٹ مانگ لینا۔ اب تک خاموش کھڑے شاکر نے بیچ میں بول کر واسق کو چھیڑنا ضروری سمجھا تھا۔ جہاں واسق نے دانت پیستے وہیں سہیل اور فیصل کے دانت نکل آئے۔ مرتضیٰ نے بس اسے کھونے پر اکتفا کیا۔ جیجا جی سے تپا ہوا تھا اس لیے مذاق پر ہنسا نہیں۔ تو واسق، کب سلوا رہے ہو بچوں کے سوٹ؟ شاکر واسق کی تنی تنی سے ضرورت دیکھتے ہوئے پھر بھی باز نہیں آیا۔ واسق نے جبڑے بھینچے۔ کیوں نہیں؟ ان کے ساتھ کہو تو تمہارے لیے بھی سوٹ سلوا دوں۔ دانت پیستے ہوئے واسق نے سنجیدہ بنے ولف کے چمچے کو گھورا۔ نیکی اور پوچھ ویسے بھی میں دعا کے حوالے سے رشتے میں تمہارے بچے کا پھپھا لگتا ہوں۔ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا پین گھماتے ہوئے وہ کنکھیوں سے واسق کو دیکھتے ہوئے مزہ لے رہا تھا۔ اف، یہ کمینہ شکو۔ مرتضیٰ نے دل ہی دل میں دانت کچکچائے۔ فیصل اور سہیل کی ہنسی اب آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ تم میرا شکر مناؤ کہ میری وجہ سے تمہیں اس رشتے کی سعادت حاصل ہو گئی، ورنہ آج تمہاری جگہ پر میں کھڑا ہوتا۔ بات مذاق کے رنگ سے سنجیدہ جھگڑے کی طرف مڑ رہی تھی۔ ایک طرف سینے پر ہاتھ باندھ کر خاموش کھڑے یزدان نے گہری سانس بھری، پھر بولا تو آواز میں آگ سی تپش تھی۔ کہو تو تم سب کے لیے بھی میں ایک سوٹ خداحافظ سے سلفال کر ادھر سے سب کو چلتا کر دوں۔ یہ زبانی گولہ باری بڑھتی ہی جاتی کہ یزدان کی سرد آواز پر سب کی نگاہیں یزدان کے سخت ہو چکے چہرے پر گئی اور سبھی فوری خاموش ہو گئے۔ شاکر بھی زبان دانتوں تلے دبا کر قدرے رخ موڑ گیا، مگر یزدان کا آج اچھی طرح سے ان سب کا طبیعت صاف کرنے کا ارادہ تھا۔ شاکر اور واسق، تم دونوں کے لیے یہ میری آخری وارننگ۔ آج کے بعد اپنے اپنے پرسنل ایشوز کی وجہ سے تم دونوں نے ایک دوسرے سے میرے سامنے یا کام کے دوران اپنی اپنی بے وجہ کی دشمنی نکالی تو آج کے بعد مجھے تم دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ گاٹ اٹ؟ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اتنی سنگین دھمکی ان دونوں کو دی تھی۔ واسق کا چہرہ فک ہوا، وہیں شاکر کے چہرے کا بھی رنگ تبدیل ہوا تھا۔ باس، شاکر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ یزدان کی برہم آواز پر چپ سا ہو گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ بھی بیچ میں مت بولنا۔ اس نے شاکر کو ایک دم چپ کر کے چیک کر دیا تھا۔ فیصل اور سہیل نے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر سر جھکا لیا۔ مرتضیٰ نے معاملہ سنگین جان کر بس جوتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ بہت دن سے برداشت کر رہا ہوں تم سب کی لڑائیاں، ایک دوسرے کو تانے دینا۔ تم سب نے آج کے بعد ایک دوسرے سے ذرا سی بھی زبانی کلامی کی تو میری ٹیم سے تم سب کا نام کٹ ہو جائے گا۔ اور یہ دھمکی نہیں ہے صرف۔ وہ جس قدر سختی سے تینوں کو پھٹکار رہا تھا، ان تینوں نے سر جھکا لیے۔ ٹیم سے الگ ہونے کی بات سن کر اب تو ان تینوں کے ساتھ فیصل اور سہیل کے رنگ بھی اڑنے لگے تھے۔ یہاں ہم بس اس ایک مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور وہ مقصد ہے اجلال خانزادہ کی بربادی اور موت۔ یہی انتقام کی آگ لے کر ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا تھا، یاد ہے تم سب کو یا یاد دلاؤں؟ اس کی آواز کی گونج سے پورا کنٹرول روم گونج رہا تھا۔ ان سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ بہت زمانے بعد ولف اپنے پرانے روپ میں ان سب کو ڈانٹ رہا تھا، گرج رہا تھا، اور وہ سب سر جھکائے جھکائے شرمندہ ہو رہے تھے۔ بولتی تو سب کی بند ہو چکی تھی، یزدان کی خراہٹ سے سنتے ہوئے کان تپ رہے تھے۔ یہاں پر ہم سب نے قسم کھائی تھی کہ اپنے مقصد کے لیے کبھی پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ساتھ چلیں گے۔ پھر تم تینوں کے بیچ زندگی کیوں آ رہی ہے؟ کیوں رشتے آ رہے ہیں؟ وہ ان پر اپنی باتوں سے کراری ضرب لگا رہا تھا، جس ضرب کی مار سے دلوں کی قدورتوں پر چوٹ لگ رہی تھی۔ واسق اور شاکر کی گردنیں اڑ چکی تھیں۔ یاد رکھنا تم سب نے خود اپنی مرضی سے اپنا نام پیش کیا تھا۔ مجھے بھی انہی لوگوں کی ضرورت ہے جن کا کہیں نہ کہیں ایک تعلق اجلال خانزادہ یا خلیل سے جڑتا ہے، ورنہ تم سب جانتے ہو ہم سب کا پروفیشن الگ الگ ہے۔ تم ڈاکٹر ہو، تم پولیس فورس میں ہو، تم گمنام اسٹوڈنٹ، اور تم دونوں اسٹوڈنٹس۔ اس نے بولتے بولتے باری باری سب پر نگاہ ڈالی تھی۔ ان سب کے چہرے جھکے ہوئے تھے۔ لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم سب ایک ہیں، کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہے۔ اس اکیڈمی کی بنیاد میں نے صرف اپنے دشمن کو برباد کرنے کے لیے ڈالی۔ یہاں ہم سب دوست ہیں، ایک دوسرے کے رازدار۔ یہاں کوئی اور رشتہ نہیں، ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں سوائے ایک رشتے کے، اور وہ ہے ولف کے سپاہی۔ دیٹس کلیئر؟ بولتے بولتے اس کی آواز اونچی ہوئی تو ایک دم سے وہ پانچوں ایک ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے، باہم اور ہماتن۔ یس باس۔ تن کر اس کے سامنے کھڑے، اب گردنیں بھی اٹھی ہوئی تھیں اور آنکھیں یزدان کے چہرے پر۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ گڈ، ناؤ کم ود می۔ اس نے مڑ کر کنٹرول روم کی ایک دیوار دبائی اور دیوار کے ہٹتے ہی وہ ایک طرف بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ یہ سیڑھیاں نیچے بیسمنٹ کی طرف جاتی تھیں۔ وہ پانچوں بھی دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ یہ ہے ہماری دنیا، یہاں ہم سب ایک ہیں، بس ایک مقصد، بس ایک دشمن اور ایک ہی جنگ۔
یزدان نے لائٹ جلائی اور بیسمنٹ روشن ہو گیا۔ سامنے کی دیوار پر لگے اخبار کے ٹکڑے، اجلال مینشن کی عمارت کا نقشہ، اس کے ایک ایک خاص آدمیوں کے فوٹوز کی بھرمار اور بہت سے ہتھیاروں سے بھرا یہ کافی بڑا بیسمنٹ تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک میز تھی اور گنتی کی 6 کرسیاں۔ وجدان صاحب کی جگہ ایک دیوار کے پاس لگی ٹیبل پر اور اس کے پاس رکھی کرسی پر تھی۔ ان 5 کی نگاہ کرسی پر گئی اور وہاں بیٹھے وجدان صاحب کو دیکھ کر ایک پل کو آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ یعنی باس ادھر موجود تھے اور انہوں نے ان سب کی باتیں سنی ہوں گی۔ سب سے زیادہ شرمندگی شاکر کو ہی ہوئی تھی، ان کے سامنے وہ چپ ہی رہتا تھا۔ جھگڑے ختم ہو گئے؟ انہوں نے ایک بار پھر جیسے ان تینوں کو شرمندہ کیا۔ مرتضیٰ، واسق اور شاکر نے بے ساختہ اپنی اپنی گردن کھجلائی۔ فیصل اور سہیل البتہ ایکٹیو ہو گئے تھے، ٹیبل کے اطراف میں گھوم کر دیوار کے اس پار کھڑے ہو گئے جہاں ولف کھڑا ہوا تھا۔ ان کا کام ولف کا آرڈر بجا لانا تھا۔ جی پپا، ختم ہو گئے جھگڑے، اب کام کی بات کر لیں۔ ان کی بجائے یزدان نے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوار کی طرف آ گئے۔ ادھر وہ ان لوگوں کے لیے غازی تھے، ان سب نے اپنی اپنی کرسیاں سنبھال لیں۔ بس یزدان ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھے، دوسرے ہاتھ میں موبائل لیے وہ کچھ سرچ کر رہا تھا۔ ادھر وجدان صاحب نے بولنا شروع ہو، جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم 2 سال سے اس مشن پر کام کر رہے ہیں اور سب کی کھوج لگانے کے باوجود بھی اس میں کچھ لوگ مسنگ ہیں۔ انہوں نے دیوار پر موجود تصاویر کو چھوا تو ان سب کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے تبدیل ہو گئے۔ اب ان سب کے چہرے سنجیدہ تھے اور آنکھیں کبھی دیوار کبھی وجدان صاحب کے چہرے پر۔ اس میں مسنگ ہے منسٹر شاہ جہاں، جو شفیع کی موت کا وجہ بنا۔ اس کے پاس اب بھی وہ ثبوت موجود ہیں جو ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ اس کا خاص آدمی موسیٰ، اس کا پتہ مل گیا، وہ آج کل نئے نام سے ادھر آ چکے، اس کا نام ہے شہاب۔ انہوں نے اپنی جیب سے تصویر نکالی اور جیسے ہی دیوار سے لگائی، مرتضیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر تو اس تصویر کو غور سے دیکھا تھا کہ تو وہی آدمی تھا جس نے ریسٹ روم کا دروازہ بند کیا تھا۔ یہ اب اجلال کے ساتھ ہے، اجلال اور خلیل سے پہلے اسے اپنے چنگل میں پکڑ ہے، یہ ہمیں شاہجہاں تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے بولتی ہوئی اچڑتی ہوئی نگاہ واسق پر بھی ڈالی تھی، جس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ یزدان، کب تک جا رہے ہو تم؟ واسق سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے یزدان کی طرف دیکھا جو شہاب کی فوٹو کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں جانے سے پہلے یہ کام کر کے جاؤں گا باس۔ اس نے سر خم کیا، پھر شاکر، پھر سب کی طرف دیکھا۔ میں جا رہا ہوں، واپس کب آؤں یا نہیں آؤں، تم سب کو اپنا مقصد نہیں بھولنا ہے، یہ سفر تمام نہیں ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ بولتے ہوئے ان سب کو آگے کا طے شدہ لائے عمل بھی سمجھانے لگا۔ بیسمنٹ کی روشنی میں وہاں موجود ہر چہرے پر جیت کی یاس جاگ چکی تھی، ہر آنکھ یزدان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں ولف کے جانے کا ڈر عجب کیفیت پیدا کرا۔ ان لوگوں کے کام ختم ہوئے تو دھیرے دھیرے وہ لوگ اکیڈمی سے باہر نکل آئے تھے۔ سورج اب نارنجی رنگ میں تبدیل ہو رہا تھا، سرخ آتشی سے دھوپ ڈھل رہی تھی، دن بھر تپتی فضا راحت محسوس کر رہی ہو جیسے۔ سر، میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ وجدان صاحب کے ساتھ کھڑے واسق نے نرمی سے پیشکش کی۔ انہوں نے ایک نگاہ پھر سے یزدان کے ساتھ باہر آتے شاکر کی طرف دیکھا۔ بہت بہت شکریہ، تم آرام سے اب گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں گھر جاؤں گا۔ انہوں نے شفقت سے واسق کے کاندھے کو تھپک کر نرمی سے انکار کر دیا تو وہ بس سر ہلا کر ان سے پھر مرتضیٰ سے ہاتھ ملا کر قریب آ گئے یزدان اور شاکر کی طرف۔ اوکے باس، کل ملتے ہیں، تم سے بھی شاکر۔ صرف یزدان کے آگے سر خم نہیں کیا تھا، شاکر سے بھی مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ضرور۔ بدلے میں وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر دوستانہ ہی مسکرایا۔ واسق ہلکے سے مسکرایا۔ ادھر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مرتضیٰ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ولف کی ڈانٹ کی ہی تو بس ضرورت تھی، جو پڑتے ہی دونوں سدھر گئے۔ واسق مڑ کر اپنی کار کی طرف چلا گیا تو مرتضیٰ اسے دیکھنا چھوڑ کر یزدان صاحب سے بولا، ہم چلیں پپا؟ اب تم یزدان کے ساتھ آنا، میں شاکر کے ساتھ گھر جاتا ہوں۔ آ جاؤ شاکر میاں، آج تم اپنے والد صاحب کو ڈراپ کر دو۔ انہوں نے مرتضیٰ سے انکار کر کے شاکر کی طرف دیکھا، اس نے بس سر ہلایا۔ مرتضیٰ نے کاندھے جھٹک کر کار کی چابی شاکر کی طرف بڑھا دی۔ وہ چابی تھام کر اب تک خاموش کھڑے یزدان کی طرف پڑتا تھا۔ اوکے باس، میں 1 گھنٹے میں آتا ہوں۔ یزدان کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے بھی پلکوں کو خم کر دیا تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کوڈ ورڈ بات ہو گئی، ان دونوں کے اپنے درمیان کے راستے جن میں کوئی تیسرا شامل نہیں تھا۔ وجدان صاحب اور مرتضیٰ نے بے نیاز بنتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ آ جائیں باس۔ شاکر نے کار کا دروازہ کھول کر وجدان صاحب کی طرف دیکھا تو وہ سر ہلا کر کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ شاکر نے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور پھر وہ کار اکیڈمی کے گیٹ سے باہر نکال آیا تھا۔ شاکر، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ کار اکیڈمی کے راستوں سے دور ہوئی تو وجدان صاحب نے گردن موڑ کر ڈرائیونگ کرتے شاکر کی طرف دیکھا۔ کہیں باس؟ وہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا انہیں ضرور کوئی نہ کوئی بات کہنی تھی جو اس کے ساتھ گھر جانے کی بات کہی گئی تھی۔ تم کبھی یزدان کی بات کا برا مت ماننا۔ لگاتار شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سنجیدہ سے تھے، پر شاکر کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں سمجھا نہیں سر، اس نے ذرا الجھن سے کہا۔ میرا مطلب ہے آج کی ڈانٹ سے۔ تم تو جانتے ہو یزدان کو اپنے کام کو لے کر کتنا سیریس ہے۔ وہ شفقت سے اسے دیکھتے بولے تو شاکر بات سمجھ کر مسکرایا۔ باس، انہوں نے صرف مجھے نہیں ڈانٹا، سب کو ڈانٹا، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ مسکراتے ہوئے اس نے کاندھے بھی جھٹکے۔ وجدان مسکرائے پھر سنجیدہ ہو گئے۔ سب میں اور تم میں فرق ہے، تم یزدان کے بہنوئی ہو، ہمارے داماد ہو۔ باس آپ کو ٹوکنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر اتنی رشتہ داری مت گنوائیں، ورنہ ولف کو مجھے ڈبل ڈانٹ کے ساتھ مار بھی لگا دینی ہے۔
شاکر بیچ میں ہی ٹوکتے بولا تو وجدان صاحب کچھ دیر اسے گھورتے رہے، پھر زور سے ہنسے تھے۔ شاکر بس مسکراتا رہا تھا۔ شور کہ تم بہنوئی والی فیلنگ کی وجہ سے برا نہیں مانتے، وہ پھر بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے تصدیق کر لینا چاہتے تھے۔ آج یزدان کو ڈانٹتے سن کر ان کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا، شاکر اس کا بہنوئی بھی تھا۔ شاکر لاکھ اس کا جونیئر سے ہی، مگر رشتہ بہت نازک تھا۔ باس، مجھے کوئی ایکسٹرا آنر سے نہیں نواز دیا گیا جو ولف مجھے سب سے الگ طرح سے ڈیل کرے۔ ان کے لیے میں اب بھی ان کا جونیئر ہوں اور رہوں گا، اور یہی وجہ میرے لیے احساس ہے۔ باقی اور سب کچھ تو اس طرح ہے کہ ہم سب فیملی ہیں۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ شائستگی سے بولتا ہوا اپنے مزاج سے منفرد سا لگ رہا تھا۔ وجدان صاحب سے وہ ہمیشہ ایسے ہی بولتا تھا۔ وجدان صاحب کی آنکھوں میں اس کے لیے پیار اور عزت اور بڑھی تھی۔ اپنے انتخاب پر ناز و فخر کے ساتھ کے احساس سے گردن تنی۔ تمہاری ساری باتیں درست، پر فیملی کے ناطے کبھی مجھے پپا بھی کہہ دیا کرو۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے تھپکتے ہوئے پیار سے شکوہ بھی کیا۔ یس باس۔ سر خم کر کے اس نے کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ انہیں جلدی گھر چھوڑ کر واپس ادھر ہی آنا تھا۔ سدھرنا مت، میرا اکلوتا داماد، اور میں سسر کے رتبے کی بجائے باس ہی بنا ہوں ابھی تک۔ سیٹ کی ہیڈ ریسٹ سے ٹکاتے ہوئے آنکھیں بھی موند لیں۔ شاکر نے بسرا کی گردن گھما کر انہیں دیکھا، پھر ہولے سے مسکرا کر اس نے اپنی نگاہ تارکول کی سڑک پر جما دی۔ کار اب تیز رفتاری سے منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ گرد و غبار سے بھری دھند سورج کی نارنجی کرنوں سے بغلگیر تھی جب یزدان اکیڈمی کے گیٹ کیپر کو کچھ سمجھا کر اپنی کار کی طرف آیا تھا۔ یہاں مرتضیٰ کار سے ٹیک لگا کر کھڑا، ڈھلتے سورج کی کرنوں کو الوداعی نگاہوں سے دیکھتا پھر سے ہی ان تلخ سوچوں میں ڈوبا ہوا کھڑا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ گرمی بہت ہے، کار میں بیٹھتے ہیں نا؟ کام ختم ہوا، اب وہ اس کے لیے وہی مہربان بھائی تھا۔ مرتضیٰ نے بس ایک پیار بھری نگاہ اپنے بھائی پر ڈالی۔ کچھ نہیں بھیا، بس وہ ایسے ہی۔ مسکرا کر اس نے ہاتھ میں لی ہوئی چابی اس کی طرف بڑھا دی۔ کیا بات ہے مرتضیٰ، میں دیکھ رہا ہوں تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔ اس کے ہاتھ سے چابی تھامتے ہوئے یزدان بغور اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے سنہری آنکھوں میں کچھ تو بجھی ہوئی راکھ میں چلتی چنگاری سا احساس تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ نہیں بھیا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مرتضیٰ زبردستی مسکرا کر نفی میں سر چھٹک کر مڑ کر کار کا ڈور کھولنے لگا کہ یزدان نے ٹوکا، آؤ تھوڑی دیر اندر چل کر ہی بیٹھتے ہیں، گھر اب تبھی چلیں گے جب تم اپنی پرابلم مجھے بتا دو گے۔ وہ مرتضیٰ کا ہاں یا نہ سنے بنا ہی مڑ کر پھر سے اکیڈمی کے اندر چلا گیا تو مرتضیٰ بھی گہرا سانس لے کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ بہرحال جو اس کے دل و دماغ میں طوفان مچا ہوا تھا، اس کے شک و شبہات کا جواب یزدان ہی اسے دے سکتا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں اکیڈمی میں یزدان کے آفس میں تھے، ایک ہی صوفے پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، سبھی سے جھگڑا ہوئے؟ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر بیٹھے، وہ ایک بازو صوفے پر پھیلائے، وہ اپنی اصلی سنجیدگی سے مرتضیٰ سے پوچھ رہا تھا۔ بھیا وہ کوئی پرابلم ہے؟ مرتضیٰ نے جیسے بیزاری سے سر جھٹکا۔ یزدان اس طرف سے مطمئن تو پھر اس بار اس نے مرتضیٰ کی رنگت بدلتی دیکھی تھی، آنکھوں میں سخت الجھن کے ساتھ اضطراب کی جھلک، جیسے اگر اجلال کی بات اگر سچ ہوئی تو وہ بے دست و پا ہو جائے گا۔ بھیا، اس نے حلق تر کیا، پھر یزدان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا میں مرتضیٰ وجدان ہی ہوں؟ اس سوال کی مار سے اندر بھلے یزدان کے سخت ضرب لگی، مگر اوپر سے وہ ایک دم سرد و جامد رہا، ویسا ہی جیسے اب تک تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ دونوں بھویں سکیڑ کر اس نے بس بھوری آنکھوں سے گھورا۔ یہ سوال چاہے تلخ صحیح، مگر جواب حقیقت بینی پر آپ مجھے دیں، میں ہر جواب سننے کے لیے تیار ہوں۔ سنہری آنکھوں میں اضطراب اور بے چینی کے سائے کے ساتھ ضبط کا بھی گلابی پن اترا تھا۔ یزدان نے بس آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر سیدھے بیٹھ کر اس نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تمہیں میری بات پر کتنا یقین ہے؟ آگے کو جھک کر مرتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ خود سے بھی زیادہ، میرے بھیا جو کہیں گے وہی سچ ہوگا۔ مرتضیٰ کے جواب نے یزدان کی گردن تان دی، مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اجلال، تیرا یہ آخری وار بھی خالی گیا، تیری چالیں الٹی پڑیں گے۔ وہ پھر سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھا، اس نے بازو صوفے پر پھیلا کر مضبوط آواز میں کہا، تو سچ یہ ہے کہ تم مرتضیٰ وجدان ہو؟ حقیقت صرف یہی ہے، مرتضیٰ وجدان خانزادہ کی اولاد ہے۔ اس کے جواب نے جیسے مرتضیٰ کی آنکھوں میں ایک نئی جوت جلا دی۔ آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں اس کی بات پر عقل و فہم بھلا کر یقین رکھتے ہیں۔ اسے یزدان کی بات پر اتنا ہی یقین تھا جتنا اپنے ایمان پر، کیونکہ اس کا بھیا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یزدان نے جواب بھی اسی حقیقت کی بنا پر دیا تھا جس حقیقت بینی پر دنیا یہی جانتی تھی۔ مرتضیٰ کے برتھ سرٹیفکیٹ پر وجدان خانزادہ کا نام تھا، اس کی ڈگریوں سے لے کر آئی ڈی تک پر اس کی شناخت وجدان خانزادہ کی اولاد تھی۔ لوگ رگوں میں بہتے خون یا جنس کی شناخت سے نہیں پہچانتے، ثبوت کی بنا پر پہچانتے ہیں، اور سچ یہی تھا، وہ دنیا کی نظر میں وجدان خانزادہ کی اولاد تھا۔ یزدان نے اسی شناخت پر جواب دے دیا، اور مرتضیٰ کے دل سے شک و شبہات کو اس نے دھو ڈالا، مگر بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ بےہودہ سوال کرنے کی نوبت کیسے آئی؟ اجلال ملا تھا نا تم سے؟ ایک دم سے وہ سیدھا ہوتے ہوئے برہم ہوا تو مرتضیٰ کی رنگت فک ہوئی تھی۔ اطمینان قلب تو میسر ہو گیا، بتاب سے کیسے بچے؟ اس کی ایک گھرکی پر مرتضیٰ چپ ہو گیا۔ وہ تم سے مل کر کچھ بھی کہے گا اور تم ہم سب کے سامنے سوال لے کر کھڑے ہو جاؤ گے کہ میں مرتضیٰ وجدان ہوں؟ وہ برس رہا تھا اور مرتضیٰ کا سر جھک گیا۔ آج مجھ سے پوچھا، کل پپا سے یہ سوال کرو گے تو تم سوچو، انہیں یہ سوال گالی کی طرح لگے گا۔ تم اجلال کے لیے اپنے ماں باپ پر شک کرو گے؟ وہ اس پر اس قدر چوٹ لگا دینا چاہتا تھا کہ کل کو مرتضیٰ کے ذہن میں یہ سوال جھلک بھی نہ دکھلا سکے۔
ادھر مرتضیٰ شرمندگی کی اتھاہ دریا میں گرنے لگا تھا. اب ہاتھ پاؤں چلائے تو کیسے؟ رنگت زرد سی ہونے لگی مگر یزدان کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. مرتضیٰ یو آر ناٹ این اممیچیور چائلڈ. کہ کوئی بھی آئے اور تم سے کہے کہ تم مجھ سے ملتے ہو تو تمہاری شناخت یہ نہیں میں ہوں تو تم یقین کر لو گے. یو آر اے میچور ینگ مین. تم نئی جنریشن کے بچے ہو جنہیں ہر بات کا پروف چاہیے ہوتا ہے. باتوں سے نہیں سمجھتے دلیلوں سے مانتے ہیں. وہ درشتی سے بولتے ہوئے مرتضیٰ کے چہرے پر آتے جاتے سائے کو بغور دیکھ رہا تھا. اس کے دماغ سے وہ اس قدر اجلال کے سوال کا اثر نکال دینا چاہتا تھا کہ پھر کوشش کی ایک تار بھی گرا نہ بن سکے. اور تمہارا ثبوت یہ ہے کہ ایز اے ڈاکٹر کہ ایک بچہ خاندان کے کسی بھی فرد کی شکل و صورت پا سکتا ہے. یہ کوئی پروف نہیں ہوتا کہ شکل ملنے سے وہ اس کی اولاد ہو جائے. خانزادہ خاندان کا ہر مرد ایک دوسرے سے ملتا ہے. ہم سب کی آنکھیں براؤن ہیں یا گولڈن. تم اور وہ اجلال دادا سے زیادہ ملتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. وہ دھیرے دھیرے ہر شک کی گنجائش ختم کر رہا تھا. بھیا مجھے یقین نہیں تھا اس کی بات پر. مرتضیٰ نے بڑی مشکل سے صفائی دینی چاہی. وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کیوں اس نے اجلال کی بات پر شبہ پیدا کرنے کی اجازت خود کو دی. اس بات پر یقین نہیں اور مجھ سے پوچھنے کی نوبت تمہیں محسوس ہونے لگی. دماغ درست رکھا کرو اپنا. اب وہ اسے ڈانٹنے لگا تو مرتضیٰ روحانسا سا ہو گیا. سوری بھیا. بولا نا بھیا اب ایسا نہیں ہوگا. منت کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بھی تھام لیے. سوری کہنے سے تمہیں عقل آ جائے گی. دھیرے دھیرے اس کے غصے کا لیول اب کم ہونے لگا تھا پر چہرہ اب بھی سخت تھا. ہاں آ جائے گی. اب بس آپ ناراض مت ہو. یزدان کے ہاتھوں کو تھامے وہ معصوم سا بنا تو وہ بس سر ہلا کر رہ گیا. ایک بات یاد رکھنا مرتضیٰ, تم صرف اپنے بھائی کی مانو گے. زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے, کوئی بھی پرابلم ہو, تم صرف میرے پاس آؤ گے, مجھ سے سوال کرو گے اور کسی سے نہیں. گاٹ اٹ؟ مرتضیٰ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت تنبیہ بھی کی گئی تھی. مرتضیٰ نے زور زور سے سر ہلایا, بالکل اسی طرح جیسے بچپن میں اس کی ہر بات مان کر وہ سر ہلاتا تھا. یزدان نے بے اختیار ایک ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے کاندھے سے لگایا تو مرتضیٰ اس کے گلے سے لٹک گیا. اس اجلال نے تمہیں کوئی چوٹ پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ اور کچھ مجھ سے چھپا تو نہیں رہی ہو نا؟ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے وہ سامنے والی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا. بھوری آنکھوں میں شعلے ہی شعلے بھڑک رہے تھے. آج اجلال نے اپنی طرف سے پہلی چال چل کر پھر سے ایک جنگ کی شروعات کا اعلان کر دیا تھا. نہیں بھیا, اس کی اتنی ہمت کہاں. بس مجھے دھمکیاں دے رہا تھا. میری دھمکیاں دی بس. اپنے ہاتھ یزدان کے شانے کے ارد گرد سے ہٹاتے ہوئے وہ سیدھا بیٹھ گیا. اجلال کے لیے چہرے پر نفرت تھی اور آنکھوں میں چنگاریاں. یزدان بغور اسے دیکھ رہا تھا. اس کی دھمکیوں سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا بھیا سب سنبھالے گا. جب تک میں ادھر ہوں تم اب میرے ساتھ آؤ جاؤ گے. گاٹ اٹ؟ اس کا گال تھپکا اور وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. مرتضیٰ بھی اٹھ کر یزدان کے برابر میں کھڑا ہو گیا. آپ کے ساتھ آنا جانا تو ٹھیک ہے پر سوچ لیں آپ کے جونیئر سے آپ کو برا لگ سکتا ہے. بہت حق جتاتا ہے وہ آپ پر. یزدان نے آنکھیں سکیڑ کر مرتضیٰ کی شرارت سے بھرے چہرے کو دیکھا, پھر سر چٹک دیا. استغفر اللہ, میری بیوی نہیں ہے وہ جو حق جتائے. کم بولا کرو تم. کھڑ چلو سیدھے سے, اب سب ویٹ کر رہے ہوں گے. خفکی سے ڈپٹ کر اس نے جھک کر ٹیبل پر پڑی کار کی چابیاں اٹھائیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے مڑ گیا تو مرتضیٰ اپنی ہنسی دباتا اس کے ساتھ ہو لیا تھا. ویسے بھیا ایک بات بتائیں, آپ کا جونیئر؟ ساتھ چلتے وہ اب یزدان سے بولتا ہوا جا رہا تھا. یزدان اس کی باتوں کا جواب دیتا ساتھ چل رہا تھا. کم کم آوازیں متھم ہو رہی تھیں, یہاں تک کہ وہ آوازیں ساکت ہو کر اکیڈمی میں چھائی خاموشی چھا گئی تھی. آسمان نارنجی رنگ میں رنگا ہوا تھا اور سورج اپنے ڈھلنے کے سفر کی طرف رواں دواں تھا. دھندلا دھندلا سا سما اب سنہری کرمزی رنگ میں تبدیل ہونے لگا تھا. ایسے میں واسق کی گاڑی اس کے بنگلے کے اندر داخل ہوئی تھی. اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور آہستہ مگر مضبوط قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا. بہت زمانے بعد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کسی گھٹن کا احساس نہیں تھا, کسی بوجھ کے احساس سے قدم تھکے ہوئے نہیں تھے. آج یزدان کی باتوں نے اسے پھر سے زندگی کی ایک نئی روشنی دکھا دی تھی. ہاں, زندگی اور مقصد کو الگ الگ ہی رکھ کر وہ سب کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ حسد اور نفرت کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. ان کا مقصد ان سب مانوی باتوں سے ماورا تھا. ان سب کا مقصد ایک تھا. راستے بھلے الگ ہو گئے لیکن منزل ایک ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ان سب کو اپنی اپنی روش پر چلنا ہوگا تاکہ منزل مقصود پر پہنچ کر کامیابی حاصل ہو جائے. واسی کے مطمئن چہرے پر ارادے کی چمک تھی اور کتھئی آنکھوں میں نئی جوت. اندر داخل ہو کر لاؤنج کی خون فضا میں واسق نے صوفے کی طرف دیکھا. ادھر پورا لاؤنج خالی پڑا ہوا تھا, یعنی ابھی تک اریبہ سو کر نہیں اٹھی تھی. اپنا مقصد کے لیے غلط چناؤ جو گلے میں پڑی مصیبت کی طرح ہو چکی تھی. واسق نے سوچ لیا تھا وہ اب اریبہ کو اپنی سیڑھی بنا کر استعمال نہیں کرے گا. وہ اب یزدان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا, لیکن تب تک وہ اس مصیبت کو جھیلنے پر مجبور تھا اور برداشت تو کرنا ہی پڑے گا. کوئی اتنا کیسے سو سکتا ہے؟ کوفت سے سوچتے ہوئے اس نے سر سے پولیس کیپ اتار کر وہیں صوفے پر اچھالی اور یونیفارم کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا. امید کے مطابق ادھر وہ کمرے میں بیڈ پر آڑی ترچھی سو رہی تھی. تن پر واسق کی نیلی شرٹ اور بیڈ کا سارا تکیہ دبوچے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی. واسق کی نگاہ اس کے سراپے پر موجود اپنی فیوریٹ شرٹ پر جا کر ٹھہری. میرے سارے کپڑے اسے خراب کر دینے ہیں, ایک بھی شرٹ میرے لیے نہیں چھوڑنے. دانت پر دانت جما کر کہتا اس نے یونیفارم شرٹ اتاری, پھر ڈریسنگ کی طرف چلایا. فی الحال اسے ٹکا کر خدمتیں کرنے کا اس کا موڈ نہیں تھا.
ڈریسنگ کے اندر آ کر اس نے الماری کے دروازے کھسکایا تو اتر کا نظارہ دیکھ کر اس کا تو دماغ ہی بھنا گیا۔ اس کے سارے کپڑے بے دردی سے گول مول کر کے الماری میں ٹھوس دیے گئے تھے۔ کسی بھی کپڑے کا کوئی حال نہیں چھوڑا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کپڑوں کی ڈسٹ بن ہو اور اس میں کپڑے کوڑے کی طرح ٹھوس دیے گئے تھے۔ بس ہاتھ لگانا تھا اور سب کے سب اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے۔ اپنے کپڑوں کا اتنا برا حال دیکھ کر واسق کا دماغ ہی الٹ گیا۔ اپنی پوری لائف میں اس نے اتنی بے ترتیبی کبھی نہیں دکھائی تھی۔ اکیلے رہنے کے باوجود ایک سلیقہ اس کے سارے کام میں ہوتا تھا، اور ایک یہ نوابزادی ہے، اس نے تو دانت ہی کچھ کچا لیے۔ آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ مٹھیاں بھینچ کر وہ بھناتا ہوا ڈریسنگ سے نکل کر بیڈ روم میں آیا اور بیڈ کے قریب آ کر وہ تیز آواز میں اریبہ کے سر پر چلایا، اریبہ اریبہ۔ صرف پکارا نہیں، ذرا سا جھک کر اس نے اریبہ کے ہاتھوں میں دبوچا تکیا کھینچ کر بیڈ کے کنارے پر پھینکا۔ گو ٹو ہیل۔ آرام سے واسق کو بھاڑ میں بھیج کر وہ کروٹ بدل گئی۔ وہ اور بھی بھڑک گیا۔ اس کی زندگی درہم ورہم کر کے ملکہ بن کر سویا جا رہا تھا، وہ بھی اسے ہی جہنم میں بھیج کر۔ تم نا ایسے ماننے والی نہیں ہو۔ واسق کا پارا چڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ نظر آ گیا۔ رات کا بچا ہوا پانی اس نے ذرا سے گردن موڑ کر مہارانی کو گھورا، پھر جگ اٹھایا اور پورا جگ اس نے اریبہ کے منہ پر اچھال دیا۔ او! وہ ایک دم سے کالی تیتی شیرنی کی طرح غرا کر اٹھی، پر اپنے سامنے کھڑے تپے جلے سے واسق کو دیکھ کر اس کا منہ ہی بن گیا۔ کب تمیز آئے گی تمہیں؟ واسق کو بھوری آنکھوں سے گھورتے ہوئے وہ سرخ آنکھوں سے گھورائی تھی۔ اس نے سر کو خم دیا۔ جب تمہیں تمیز آ جائے گی دوسروں کی چیزیں یوز کرنے کی۔ ایک انگلی سے اسے اشارہ دے کر اب اس کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ اریبہ نے چہرے پر آئے گیلے بال جھٹکے۔ اریبہ خانزادہ کبھی دوسروں کی چیزیں یوز نہیں کرتی۔ گردن رعونت سے اکڑا کر اس نے واسق کو طنزیہ مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ گردن جھٹک کر استحزائیہ ہنسا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ میڈم اریبہ، اپنے اوپر ذرا نگاہ ڈالیے۔ ایک ابرو چڑھا کر اس نے اریبہ کو کچھ سمجھانا اور دکھانا چاہا۔ اریبہ نے بے نیازی سے اپنے آپ کو دیکھا، پھر شان سے سر جھٹکا۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، لائک اے پرنسس۔ ہائے یہ خوش فہمیوں کے مینار۔ واسق نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں، پھر وہ ایک دم سے بیڈ پر دونوں گھٹنے رکھ کر چڑھا اور اس نے اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اریبہ اس اچانک افتاد پر ذرا دیر کے لیے ساکت سی ہوئی تھی۔ اس طرح اس کے کھینچنے پر وہ بھی گھٹنوں کے بل ہو کر واسق کے مقابل میں ہو گئی۔ شرٹ سے بے نیاز سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر نگاہیں کتھئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ہتھیلی کے نیچے دھڑکتے دل کی دھڑکن نے جلد کو لمس کیا اور اریبہ کے دل کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ وہ یک تک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ادھر واسق ہر تبدیلی سے بے خبر اسی تپے چلے مزاج میں تھا۔ اس نے اریبہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے تن پر موجود شرٹ کو گلے کے پاس سے 2 انگلیوں میں جکڑا تھا۔ یہ جو میڈم پرنسس، یہ جو شرٹ تم نے پہنی ہے یہ میری ہے۔ آپ دوسروں کا سامان یوز نہیں کرتی، مگر دھڑلے سے میری شرٹ یوز کیے جا رہی ہیں۔ شرٹ کا گلا پکڑ کر وہ اریبہ کی آنکھوں میں مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اریبہ ہوش میں آ کر ذرا سی گڑبڑائی، پھر ڈھیٹ بن گئی۔ تو پھر میں کیا کرتی؟ تم نے میرے اتنے مہنگے مہنگے ڈریسز چلا دیے تو مجھے کہ تمہاری سستی سی شرٹ پہننی پڑی۔ شکر مناؤ تمہاری سستی سی شرٹ کو میں نے پہن کر عزت دے دی ہے، ورنہ یہ پہننے کے لائق ہے۔ آرام سے اس نے اپنے روبرو کھڑے واسق کی سینے پر دونوں ہتھیلیوں کو ٹیک کر وہ وجہ سے اس کا خون جلا رہی تھی۔ اس نے دانت پیسے۔ سستی سی ہے نا؟ پھر اتارو اسے ابھی کے ابھی۔ واسق کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک دم اپنی شرٹ کا دامن تھام کر اریبہ کے تن پر سے اتارنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اریبہ نے بک کھلا کر شرٹ کا دامن تھامے واسق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ واسق آر یو میڈ؟ میں نے اس شرٹ کے علاوہ کچھ نہیں پہنا ہے۔ کچھ گھبراہٹ کچھ ناراضگی سے کہتے ہوئے اپنی شرٹ کے دامن کو مضبوطی سے جکڑ کر اس نے خود کو واسق سے چھڑوانے کی کوشش بھی کی، اور میرے لیے کچھ پہننے کے لیے چھوڑا بھی نہیں ہے۔ سارے کپڑے میرے خراب کر دیے۔ اتارو میری شرٹ، یہ میری پرابلم نہیں ہے، تم نے کچھ نہیں پہنا، ابھی کے ابھی دو میری شرٹ۔ وہ اسے کسی بھی صورت میں چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اریبہ اس کے تیور سے گھبرا گئی، کتنے بھی بولڈ سہی، مگر اس وقت اسے شرم سی آ رہی تھی۔ واسق تمہیں شرم نہیں آئے گی لڑکی کے کپڑے اتارتے ہوئے؟ پلیز مت کرو۔ دونوں ہاتھوں سے دامن کو جکڑے واسق کے ہاتھوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا سارا غرور کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ بس اب واسق سے منت کر رہی تھی۔ بالکل نہیں آتی مجھے شرم۔ یہ لڑکی میرے کپڑے پہن کر مجھے کی آنکھیں دکھا رہی ہے، اب میں اس سے اپنے کپڑے چھین کر آؤں گا۔ وہ کسی بھی صورت میں ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنا زور لگانا چاہا، اریبہ چینخ پڑی۔ اوکے میں تمہاری دوسرے کپڑے آئرن کر دوں گی۔ وہ چیخی تو واسق نے تھم کر آنکھیں سکیڑی۔ کر دوں گی نا؟ کر دو گی نا؟ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں؟ کوئی اور وقت ہوتا تو اریبہ لات مار کر اسے وہیں گرا دیتی، پر ابھی تو خود پر ہی مشکل آئی ہوئی تھی۔ ہاں کر دوں گی، پلیز یہ شرٹ مت اتارو، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ معصومیت سے بولی تو واسق نے شرٹ پر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ شکر منائے اریبہ جی، یہ سستی شرٹ نے آپ کی عزت بچائی ہوئی ہے۔ مسکرا کر اسے دیکھتا ہوا بستر سے اتر گیا تو اریبہ نے بس اسے منہ چڑھایا، بدلے میں وہ آنکھ دبا کر ڈریسنگ کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں آئرن سٹینڈ کے پاس کپڑوں کا ایک ڈھیر تھا جو اسے آئرن کرنے تھے۔ اریبہ نے کپڑوں کی طرف دیکھا، پھر واسق کی طرف۔ سب کرنے ہیں؟ اس کی تو آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ واسق نے مسکراہٹ دبائی۔ اب تک وہ اسے ستا رہی تھی، اب اسے ستا کر وہ مزہ لے رہا تھا۔ اب میں اتنا بھی ظالم نہیں، آرام سے کرتی رہنا۔ ابھی مجھے ایک شرٹ اور ٹراؤزر کر کے دے دینا، میں بات لینے جا رہا ہوں۔ آرام سے اس کا گال تھپک کر وہ ٹاول کندھوں پر رکھ کر واش روم کی طرف مڑ گیا۔ کمینہ کہیں کا، اپنے بیبی کا بھی خیال نہیں۔ اریبہ نے جل کر سوچا، پھر آئرن کی طرف
کپڑے آئرن کیسے کیے جاتے ہیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا. یا اللہ، جب مڈل کلاس ہسبینڈ دے دیا ہے تو ہی میری مدد کرنا. آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے پلگ لگا کر آئرن سٹارٹ کیا، مگر آرام سے کرنے کے باوجود بھی ایک شرٹ جل ہی گئی. اوپس، یہ تو جل گئی. چلو کوئی بات نہیں، پہلی بار سیکھنے میں تو جلے گی ہی. شانے جھٹک کر اس نے شرٹ وہیں فرش پر گولا بنا کر پھینکی. دوسری شرٹ احتیاط سے شروع کی. کچھ دیر میں وہ واسق کی ہر شرٹ کو آگ لگا رہی تھی. کبھی کوئی کالر سے جل جاتی، کبھی آستین تو کبھی سامنے سے. وہ اریبہ نے بھی مہم چلا رکھی تھی کہ کتنی شرٹ جلا سکتی ہے جلا لے، مگر آئرن کرنا سیکھ کر ہی دم لے گی. پر اس کام میں گرمی بھی لگنے لگی تھی. وہ شرٹ کی ہاف آستین سے پیشانی صاف کرتی، پھر کپڑے استری کرنے میں جٹ جاتی. کچھ دیر میں اچھے سے نہا دھو کر واسق واش روم سے باہر نکلا تو تیز جلنے کی بو پورے بیڈ روم میں پھیلی ہوئی تھی. اس نے ناک سکیڑی اور پھر جو اس کی نگاہ آئرن سٹینڈ کی طرف کھڑی اریبہ سے ہوتے ہوئے فرش پر گئی تو آنکھیں باہر کو ابھر آئیں. اس کے سارے کپڑوں کا کافروں کی رسم کے مطابق ان کی آخری رسومات تک نبھا دی گئی تھی، اور آخری رسومات کو ادا کرنے والی میڈم اب بھی اپنے کام میں لگی ہوئی تھی. آئی ایم پراؤڈ آف می. آخری شرٹ کو شہادت دارین سے بچاتے ہوئے آخر پریس کر ہی لیا گیا تھا تو اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ خوشی سے کھل گئی. لیں واسق صاحب، پریس کر ہی دی میں نے آپ کی شرٹ کو واسق کی طرف لہراتے ہوئے وہ پرجوش سے تھی. آج پہلی بار کو یہ کام انجام دے کر اریبہ کو دل سے خوشی ہوئی تھی، لیکن واسق صدمے سے فرش پر جا بجا ماتم کرتی اس کے دل کی طرف جلی بھنی شرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اریبہ کی طرف آیا. ساری شرٹ چلا دی. اس کا کہنا تھا کہ اریبہ نے چور نظروں سے اپنے اطراف پر نگاہ ڈالی، پھر زبان دانتوں تلے دبا لی، پھر واسق کی شوق والی شکل دیکھی. وہ پہلی بار تھا نا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ادھر سے کرتی تو ادھر نشان پڑ جاتا، ادھر کرتی تو وہ جل جاتا. لیکن تم رونا مت، میں تمہارے لیے ڈھیروں شرٹ خریدوں گی. ابھی یہ پہن لو، میں نے سچ میں بہت محنت سے پریس کی ہے. اپنے عظیم کارنامے کی وضاحت کرتے ہوئے واسق کو دلاسا دینے کے ساتھ شرٹ بھی اس کے سامنے لہرائی. واسق جو غصے میں اسے کچھ سخت سا کہنے والا تھا تھم گیا. چہرے کے اطراف میں بکھرے بال، بے تحاشا گلابی ہوتا چہرہ اور بھوری آنکھوں میں معصوم سی چمک. وہ اس وقت اتنی معصوم گڑیا سی لگی تھی کہ اس سے کچھ سخت کہا ہی نہیں گیا. تھینکس، بس اتنا کہہ کر اس نے اس کے ہاتھ سے شرٹ تھام لی. تم غصہ نہیں ہو؟ شرٹ پہنتے واسق کو دیکھتے انداز جھجکتا ہوا تھا. میں بے جان چیزوں کے لیے غصہ نہیں ہوتا، شرٹس تم سے بڑھ کر نہیں. ایک عام سا جملہ تھا جو اس نے سادگی سے ادا کیا تھا، مگر اریبہ کو پہلی بار اس کے سارے الفاظ دل میں اترتے محسوس ہوئے تھے. گلابی چہرہ کھل کر اور بھی حسین ہو اٹھا. واسق، اب ٹراؤزر بھی کر دوں؟ خوشی سے جو اس نے آئرن کو ہاتھ لگایا اس سے بھی تیزی سے واسق نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. نہیں تم رہنے دو، میں بغیر پریس کیا ٹراؤزر پہن لوں گا. جلدی بولتے ہوئے پلگ بھی نکال دیا تھا، کہیں اس بار پینٹس کی باری شروع نہ ہو جائے. لاؤ کر دوں، سچی میں اب جلاؤں گی نہیں. واسق کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے اریبہ کی معصومیت وہ بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا. رہنے دو میڈم، اتنی محنت بہت تھی، تمہیں بھوک لگی ہوگی. اس نے پیار سے اس کی ناک بھی چھوئی. واسق، نوڈلز بنا کر دو. بھوک کا نام آتے ہی گردن میں بازو لٹکا کر فرمائش کر دی گئی تھی. انداز دل ربائی سا تھا، واسق کو اچھا سا لگا تھا. اتنی محنت جو تم نے دکھائی ہے نا، تو نوڈلز تو بنتے ہیں تمہارے. شرٹس چلانے کی محنت. وہ ایک دم زور سے ہنس دیا. سر پیچھے کی جانب پھینک کر وہ زور سے ہنسنے لگا. ہنستے ہوئے واسق کو خود احساس ہوا اس نے بہت دنوں بعد دل سے ہنسا تھا، اور ہنسی کی وجہ اس کی گردن میں بازو ڈالے کھڑی پھر سے نئے احساسات میں گر گئی. اریبہ کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی. ہنستے ہوئے وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا، کتنا اپنا سا، اتنا اپنا جیسا کوئی نہیں. واسق، تم مجھے کیوٹ سے کیوں لگ رہے ہو؟ اسے اپنے جذبات بیان کرنے پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی. جو منہ میں آتا فوراً دوسروں کے منہ پر. اب وہ تعریف ہو یا تنقید، ابھی اچک کر واسق کے کال چوم کر اپنے جذبات بیان کر دیے. واسق کچھ پل کے لیے ساکت ہوا، پھر اس کی بچکانی طبیعت کا سوچ کر اس نے سر جھٹک دیا. میں ہوں ہی اتنا خوبصورت کہ تمہیں بھی کیوٹ لگ جاتا ہوں. 2 انگلیوں سے کالر چھو کر اس نے ہاتھ بڑھا کر اریبہ کے گال بے اختیار نوچ دیے تھے. آ جائے میڈم، نوڈلز بنا کر دے دوں. اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر وہ اریبہ سے الگ ہوا اور اپنا ٹراؤزر اٹھا کر وہ بیڈ روم سے نکل گیا. مگر اریبہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑی گزرے ہوئے لمحوں کے سحر میں گرفتار رہی تھی. آج کا احساس ہر احساس سے انوکھا تھا. اریبہ، پاگل مت بن. نہ تمہیں اس سے محبت ہے، نہ اسے کبھی مجھ سے ہوگی. سر جھٹک کر اس نے ہر احساس سے نگاہ چرا لی. پھر وہ بھی آہستہ آہستہ چلتی بیڈ روم سے نکل گئی تھی. کمرے میں اب تک کپڑے کی جلنے کی بو تھی، مگر اس بو میں پھولوں سے بھینی خوبصورت احساسات کی مہک اب بھی پھیل رہی تھی. دوپہر ڈھلی اور فضائیں گہرے رنگ میں تبدیل ہونے لگی. جب شام اور رات باہم بغلگیر ہو رہے تھے، وہ لباس تبدیل کر کے اپنے بیڈ روم کی بالکنی کی طرف چلا آیا تھا. ادھر آ کر اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. بینگنی رنگ میں آرنگے آسمان کو بادلوں نے اپنے پروں میں سمیٹنے کی کوشش شروع کر دی تھی. آسمان پر سے نگاہ ہٹا کر وہ آہستہ آہستہ چلتا ریلنگ تک چلا آیا. ادھر ریلنگ پر دونوں ہتھیلیوں کو ٹیک کر اس نے لان پر نگاہ ڈالی. بارش کو ترستے درخت و پودے بالکل ساکت سے کھڑے تھے. ہبسر گھٹن سے سارا ماحول بھی گرم ہو اٹھا تھا. یزدان نے ایک بار پھر گہرے آسمان پر آتے جاتے سرمئی بادلوں کی طرف دیکھا. کچھ ایسا بھی رواں دواں سا سرمئی احساس اس کے دل پر چھایا ہوا تھا. کوئی تو حبس بھری گھٹن تھی جس سے سانس سینے میں گھٹ رہی تھی.
سونی سونی سی فضاؤں میں مایوسی کی ایک لہر پھیلی ہوئی تھی، لپیٹ میں جیسے وہ سب بھی آ رہے تھے۔ تبھی اس کے کانوں میں دھیمے دھیمے قدموں کی آہٹ سنی اور اس نے بس ذرا سے گردن موڑ کر بالکنی میں آتی سمن کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کا کپ دیکھ کر ریلنگ سے ہاتھ ہٹا کر وہ اس کی طرف مڑا۔ تم نے کیوں چائے لائی؟ کسی اور سے کہہ دیتے یا میں خود آ جاتا؟ ٹوکنا لازمی سمجھتے ہوئے ساتھ ہی ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے سمن کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر دیا۔ سمن نے بس کچھ دیر اسے دیکھا، پھر ایک دم سے وہ کرا اٹھی۔ ہائے اللہ یزدان، میرے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے، کمر بھی ٹوٹ رہی ہے، بہت سے میرا درد نکل رہا ہے۔ وہ کبھی ایک دم سے اپنے ہاتھ کو چھوتی، کبھی کمر کو پکڑتی، کبھی سینے پر مکے مارتی، درد بھری آواز میں بولی تو وہ گھبرا سا گیا۔ کیا ہوا سمی؟ ہاتھ میں لیا ہوا چائے کا کپ پھینک کر وہ اسے تھام لیتی کہ اس نے فوری سیدھے ہوتے ہوئے ٹوک دیا۔ چائے مت گرا دیجیے گا، بہت دل سے بنائی ہے میں نے۔ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر جو فرمایا گیا، یزدان نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا۔ یہ ڈرامہ تھا؟ بھینچی ہوئی آواز میں وہ اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ پہلے تو وہ ذرا سا گڑبڑائی، پھر ڈھیٹ بن کر آرام سے اس کا بازو تھام لیا گیا۔ کرنا پڑا، یہ آپ کی بات کا جواب تھا۔ ایک ذرا سا کپ اٹھا کر لانے میں میرا کون سا کچھ بگڑ جانا تھا؟ اب میں اپنے بادشاہ صاحب کے لیے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتی؟ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کام کرنا۔ پیار سے بازو تھامے، گردن ایک طرف جھکائے وہ یزدان کو معصوم بن کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے بس نفی میں گردن ہلائی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا کہہ کر چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ سمن سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ہیں نا مجھے سنبھالنے کے لیے، اسی لیے میں بگڑ رہی ہوں۔ یزدان کے بازو پر سے شرٹ کو سلاتے ہوئے اس کی آواز میں ناز ہی ناز تھا۔ حبس زدہ گھٹن بھرے ماحول میں محبت کی گرمی پھیلتی، سینے میں سانس رواں کرنے لگی تھی۔ یزدان نے کڑوی چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اور اگر جو میں نہیں رہا تو؟ گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے جو ایک دم سے کہا، سمن کی سانس تھمی، شرٹ سے لاتے ہوئے ہاتھ تھم کر لرز سے گئے۔ تو میں بھی نہیں۔ آواز دھیمی مگر اس میں کپ کپاہٹ بھی تھی۔ کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یزدان نے بھوری آنکھیں ڈالی، ہاتھ میں لے ہوئے کپ کو وہیں گملوں کے لیے بنے شیلف پر رکھ کر وہ پوری طرح سمن کی طرف گھوم گیا۔ ایک بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، تمہیں رہنا ہے ہمیشہ اس دل کے پاس، ہمیشہ یزدان کی سمن بن کر، اس کے بچے کے ساتھ۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے وہ سمن کی آنکھوں کی جلملاتے پانی میں بس اپنا ہی عکس دیکھ رہا تھا۔ اور نہ رہی؟ اس نے سمن کے لبوں پر ایک انگلی رکھ دی۔ کوئی فضول بات نہیں سنوں گا، ایک بھی غلط بات نہیں۔ اپنی وہی انگلی کو سختی سے ہونٹوں پر رگڑتے ہوئے آواز میں سختی سے ترائی تھی۔ سمن کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ خود چاہے جیسی بات کرے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اپنے ہونٹوں کو چھوتے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہا کہ یزدان نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں گھما کر سمن کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کی پشت یزدان کے سینے سے ٹکرائی اور اس نے ایک ہاتھ سمن کی گردن میں ڈال کر دوسرے ہاتھ کو اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ جھک کر اس نے سمن کی کان پر اپنے لب رکھے۔ اتنے ڈرامے میں دکھایا کرو، میرے بچے کو اپنے جیسا بنانا ہے کیا؟ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہاتھ کو نرمی سے پھراتے ہوئے وہ جیسے اپنے وجود کے حصے کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کتنا سکون بخش احساس تھا۔ یزدان نے آنکھیں بند کر کے سمن کے اکھلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ترستی دھڑکنوں کو اب راحت نصیب ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی جو ہوں، آپ ہی سے ڈرامے سیکھی ہیں سب۔ اپنے پیٹ پر پھرتے ہوئے یزدان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سمن کے ہونٹوں پر اب مسکراہٹ تھی۔ میں ڈرامے نہیں کرتا۔ لگاتار اس کے بالوں میں چہرہ رگڑتے ہوئے یزدان کی آنکھیں ہنوز بند تھیں اور آواز بھاری ہو چلی تھی۔ اوہ جی کو خوب لمبا کھینچ کر بولنے پر وہ بند آنکھوں سے مسکرا دیا۔ ہر تکان کا علاج بس محبوب کے پاس تھا۔ سمن نے سر گھما کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تو اس نے چہرہ اس کے بالوں سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ بھول گئے یزدان اور مصطفیٰ بن کر میری جان کو کون سولی پر لٹکائے رکھتا تھا؟ یاد دلاؤں اس وقت کے آپ کے ڈائلاگ؟ وہ ناک چڑھا کر جو بولی تو سائڈ سے ناک میں دکھتا چمکتا موتی یزدان کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس ناک کے موتی سے اس نے بہت دنوں سے دل کو بچایا ہوا تھا، مگر آج تمہاری یہ ناک ہے نا، دل کہتا ہے آج کھا ہی جاؤ۔ اس نے گردن کو کسی کسے ہاتھ کو جنبش دے کر اس کی ٹھوڑی جکڑی اور پھر اسی طرح جھک کر سمن کی ناک پر اپنے لب رکھ دیے۔ گرم سانسوں سے سانسیں ٹکرائیں، معطر سانسوں سے دل و وجود مہک سا گیا۔ ان کی حدت سے ارمان پگھلنے لگے۔ سمن کی سانسیں بند ہوئی تھی جیسے یزدان بس کریں، مار ڈالیں گے مجھے۔ وہ شاید اس کا ناک ہی بند کر دیتا کہ وہ ہولے سے چیخ پڑی۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ میری ناک پر اتنا پیار آتا ہے نا تو خود لگوا لیں۔ خفکی سے ناک سے لاتے ہوئے گردن سیدھی کر لی۔ وہ ہولے سے ہنس کر اسے لے کر وہیں کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ سمن کی پشت تب بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ نیم دراز ٹانگیں فرش پر پھیلائے اس کے بالوں کو چھوتا، کبھی اس کے ہاتھوں کو نرمی سے لبوں کو سرشار کرتا، مکمل طور پر اپنے محبوب میں گم تھا۔ یزدان! دور آسمان پر دھندلے بادلوں کے گولے دیکھتے ہوئے وہ یزدان کو پکار بیٹھی۔ مکمل کھوئے ہوئے اس کے منہ سے بس یہ ہنکارا نکلا تھا۔ سمن نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مڑ کر یزدان کے سینے پر ٹھوڑی رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یزدان، ہم ڈنر پر چلیں، کہیں آؤٹنگ پر؟ اتنی بڑی خوشی کی بات اور ہم سب نے سیلیبریشن بھی نہیں منایا، کسی کو نیک بھی نہیں دیا۔ کالی آنکھوں میں چمک لیے وہ خوشی سے اس کی شرٹ کی بٹن چھوتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ چائے، یہ انداز دلربائی اور ساتھ میں پھر یہ اجازت کس نے سکھا پڑھا کر بھیجا ہے؟ دونوں ابرو اٹھا کر اس نے سمن کے گال پر ایک انگلی آہستہ آہستہ پھیری تھی۔ سبھی اور دعانی
وہ فوراً بولی، پھر جلدی سے اپنی بات کی وضاحت بھی دینے لگی۔ دیکھیں یزدان، حق بنتا ہے ان کا، بہنیں ہیں آپ کو تو گفٹ دینا چاہیے نا ان کو۔ اس کی شرٹ کی اوپری 2 بٹن کھولتے بند کرتے وہ اسے دنیاوی رسمیں سکھانے کی کوشش میں غرق تھی، اور یزدان اس کے چہرے کے ہر نقش پر کھویا جا رہا تھا۔ پل بھر کے لیے سوچتا کہ اسے اس چہرے سے جدا رہنا ہے تو دل بند ہونے لگتا، سانسیں رکنے لگتی۔ جدائی کا آغاز کس وقت میں آیا تھا؟ جب سمن کو اس کی ضرورت تھی، مگر حالات نے اسے ہمیشہ آزمایا تھا، اب بھی آزما رہا تھا۔ بہرحال فرض ہر رشتے پر بھاری تھا۔ یزدان، آپ میری نہیں سن رہے ہیں؟ اس کے کھوئے کھوئے انداز پر سمن نے ناراض ہو کر اس کی ٹھوڑی چھوئی تو وہ گہری سانس لے کر بولا، میں سب سن رہا ہوں، سب کو گفٹ دیں گے، بٹ میرا گفٹ؟ یہ گفٹ دینے کا ذریعہ تو میں بناؤں نا۔ نہ میں اس دن غصے میں ہوتا اور نہ ساری احتیاط بھلاتا۔ سمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سنجیدہ تھا۔ اگر وہ یہ بات کسی اور ہی رنگ میں کہتا تو وہ مذاق میں رنگ میں آ جاتی، مگر وہ سنجیدہ تھا اور پوری آنکھوں میں ایک کیفیت تھی، دل کو کاٹ دینے والی کیفیت۔ اس انعام کا بوجھ اٹھانے سے وہ شاید قاصر تھی۔ اس کی چپ پر یزدان کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہوئی۔ کیا میں گفٹ کے لائق نہیں؟ سمن کا گلا روندھنے لگا، ایسے جیسے وہ جانتی ہے وہ کیا مانگنے والا ہے۔ بولے، بس حلق سے اتنا ہی نکل سکا۔ بڑا مشکل تھا آنسوؤں کو پی کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنا۔ مجھے تم سے بس ایک وعدہ چاہیے، صرف ایک ایسا وعدہ کہ اگر زندگی سے مہلت لے کر میں واپس آؤں تو مجھے میری سمن واپس ملے۔ ایک محبت کا دریا آباد کہ وہ سمن سے ایسی چیز مانگ رہا تھا جو سینے پر بار سا تھا۔ پل بھر کے لیے دھڑکنیں بند ہونے لگی تھی۔ میں اگر نہ بھی رہا تو تم اپنا خیال رکھو گی۔ مجھے اپنی سمی زندہ سلامت چاہیے، تمہارے دل میں کوئی شکوک و شبہات نہ ہو، بس میرا یقین ہو، یقین کامل۔ حالات کوئی سے بھی رہیں، یہ یقین کہ تم میرے لیے زندگی سے بھی لڑو گی۔ اپنے ہاتھ کو پھیلائے وہ بھوری آنکھیں سمن کے چہرے پر گاڑے اسے وہ وعدہ مانگ رہا تھا جو شاید قسمت اس سے چھین لینا چاہتی تھی۔ وہ زندگی جس کا سودا اس نے خود کر ڈالا تھا، اپنے وجود میں یزدان کے حصے کو پرورش دینے کے لیے سانسوں کو گروی رکھ دیا تھا۔ کالی آنکھیں کچھ دیر بھوری آنکھوں میں اترتی رہی تھی، پھر، ٹھیک ہے، میں آپ کے بچے کی حفاظت کروں گی، تب تک جب تک مجھ میں سانسیں ہیں۔ وعدہ تو کر رہی تھی مگر ادھورا۔ یزدان کی آنکھوں میں غصہ سا اترا، کالی آنکھیں نگاہیں چرا لیتی کہ اس نے ایک ہاتھ سے سمن کی ٹھوڑی اپنی انگلیوں میں جکڑی، پھر اس کے چہرے پر جھکا۔ بچے کی ماں کی بھی حفاظت؟ میں نے کہا نا مجھے مکمل یقین چاہیے، ادھورا وعدہ نہیں۔ ماں کی سانسیں نہ رہیں تو؟ آنکھیں جھکی اور لبوں سے آہستہ سے نکلا یہ بولتے ہوئے جیسے دل کسی نے چھری سے کاٹا تھا۔ لہو دل پر گرے اور ایک آنسو آنکھ سے تو یزدان نے اپنے جبڑے تانے۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھا اور اس نے سمن کا بازو کھینچ کر اسے بھی اپنے مقابل میں اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یزدان جھکا، پھر دوسرے لمحے وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ سمن کچھ سمجھ پاتے کہ وہ اسے اٹھائے ہوئے ریلنگ کے پاس چلا آیا۔ یزدان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ریلنگ کے پاس دے کر اس نے مٹھی میں یزدان کا کالر دبوچ لیا۔ تمہیں اٹھا کر پھینکنے جا رہا ہوں، صرف کہا نہیں تھا بلکہ ریلنگ سے اسے لٹکا بھی دیا، اس طرح کہ وہ اس کے بازوؤں میں تھی اور سمن کی جان نکلی تھی۔ یزدان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یزدان میرا سانس رک جائے گا۔ اس کے کالر کو دبوچے وہ آنکھیں میچ کر شروع ہو گئی۔ سمن کو اونچائی اور پانی سے خوف آتا تھا، یہ وہ جانتا تھا، مگر اس وقت سمن کی عقل میں یہ نہیں آیا تھا کہ ایسے وہ کب گرنے والی تھی جب وہ اسے مضبوطی سے بازوؤں میں جکڑے ہوئے تھا۔ تمہاری سانسیں تو ویسے بھی بند ہونے والی ہیں نا، تو میں خود ہی بند کر دیتا ہوں، تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی ماروں گا تاکہ تم مجھے مارنے کی سازش ہی نہ کر سکو۔ وہ تھوڑا سا اور جھکا تو سمن کی جان حلق میں آ گئی۔ یزدان، میں مر جاؤں گی۔ آواز آنسوؤں سے لبریز لرزی تو یزدان فوری پیچھے ہو گیا، سمن کے پاؤں فرش پر رکھے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر تھپکا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ اپنے سینے سے لگی تھر تھراتے سمن کو سینے میں جکڑے وہ ایک ہاتھ سے اس کا سر بھی تھپکتا رہا تھا۔ کچھ دیر اس کی سانسیں سنبھلی تو اس نے سر اٹھا کر بے دردی ساجن کو دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے نا میں کس حالت میں ہوں؟ کالی آنکھیں بے تحاشا گلابی ہوتی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ہاں، وہ ظالم تھا، مگر ایسا ظالم کہ اس کی جان بھی نکال دے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ سمن کی خوش فہمی دور ہو چکی تھی کہ یزدان اس حالت میں اس کی ہر بات برداشت کر لے گا۔ وہ ہولے سے مسکرایا، اب وہ 100 بار ضرور مرنے والی بات بولتے ہوئے سوچے گی۔ بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ مدھم سے بولا، اسی حالت میں تم مرنے مارنے کی بات کر کے میرے دل کو چوٹ پہنچانے کا کام کرتی ہو، تو میں نے ذرا سا ٹریلر دکھا دیا۔ آئندہ ایسی بات شروع کرنے سے پہلے آج کا سین یاد کر لینا، پھر اپنے پتھر ہیرو کے دل سے کھیلنا۔ سمن کی آنکھوں سے آنسو چونتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بول بھی رہا تھا۔ اس کی بات پر سمن کو اتنا غصہ آیا کہ دونوں ہاتھوں سے اس کا کالر دبوچ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ یزدان جیسے ہی جھک گیا، سمن نے اس کے کاندھے پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ یزدان نے بس آنکھیں بند کر لیں، اس کی یہی بہادری تو دل لوٹتی تھی۔ آرام سے جھکا وہ اس کے دانتوں کی چبھن اپنے دائیں شانے پر گردن کے پاس محسوس کرتا رہا تھا۔ آخرکار خون خوار بلی کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جبڑے ہی تھک گئے کہ اس کی گردن کو رہائی دے دی گئی تھی، تو یزدان نے سیدھے ہو کر اس کا برہم انداز دے کر پھر سمن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، میں بہت ناراض ہوں آپ سے۔ یزدان کے سینے پر مکے مارتے ہوئے وہ چھوٹنے کی کوشش میں بھی لگی ہوئی تھی۔ تمہارے سامنے ہوں، اتارو غصہ۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے گردن جھکا کر اس بار اپنا چہرہ پیش کر دیا تھا۔ سمن نے لب بھینچتے ہوئے بس اسے گھورا۔ یہ چہرہ تو اس کی جان لیتا ہے، وہ بھلا کیسے اس چہرے پر اپنا غصہ اتار سکتی ہے؟ مجھے چھوڑیں، میں نہیں کرتی اب کچھ۔ پیچھے کی طرف ہوتے ہوئے اس کے کالر کو دبوچ کر وہ گھور رہی تھی۔ لیکن تمہیں معلوم ہے نا کہ مجھے بدلہ لینے کی بری عادت ہے۔
یزدان نے کہتے ہوئے اسے وہیں ایک سائڈ پر دیوار سے لگایا تھا اور سمن کی کلائی جکڑ کر وہیں دیوار پر ٹیک کر گھبراہٹ اور ناراضگی سے اور بھی حسین ہو گئے چہرے پر جھکا۔ تمہارے اس چہرے پر اپنی شدتوں کی چھاپ چھوڑنے کو میرا دل تڑپا کرتا ہے میری جان۔ سوچو، آج تم نے خود مجھے موقع دے دیا، میں کیا حال کر سکتا ہوں تمہارا؟ لگاتار احتجاج کرتی کلائی پر گرفت اور سخت کرتے ہوئے بری آنکھوں کی خاص چمک سے سمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ سہمی نگاہوں سے اس نے بمشکل بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ یزدان پلیز کاٹیے گا نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں کی چمک سے لرزنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ کان سرخ ہوئے تھے اور بے ساختہ سوکھے حلق کو تر کرنے کی کوشش یزدان کو مکمل اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اس کا چہرہ جھکا اور سمن کی گردن پر دو انگارے کی تپش پر اپنا حق جتاتے ہوئے پھرنے لگے تھے۔ جا بجا گردن پر اپنی داڑھی کی چبھن سے خراشیں سی پیدا کرتا وہ اس کے لبوں تک آ کر رکا تھا، پھر اس کے لبوں کو شدت سے دبوچ کر اپنے ہونٹوں پر ابھی تک گھلی چائے کا کڑوا مزہ اس کے ہونٹوں سے لے کر زبان تک میں گھول رہا تھا۔ بہت دنوں بعد وہ اس کی اتنی بے رحم شدت سے روبرو ہوئی تھی۔ درد دیتے پیار کا مزہ برداشت کرنا ہی تھا۔ اس کی گرفت میں وہ پھڑپھڑا کر ہر بار بے بس ہو کر رہ جاتی تھی۔ اب آرام سے نیچے جانا، اوکے؟ اس کی گردن ٹھوڑی کے نیچے کان کے پاس اور بے تحاشا سرخ ہوتے لبوں پر اپنی شدتوں کی مہریں لگا کر اس نے سمن کی بے جان ہو گئی کلائی کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آپ نہ دنیا کے سب سے ظالم عاشق ہی نہیں، بہت برے عاشق بھی ہیں۔ لبوں سے لے کر گردن تک پر ہوتی میٹھی میٹھی جلن کو انگلیوں سے چھوتی وہ پاؤں پٹک کر بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے جاتی سمن کو دیکھا، پھر اپنے لب چھو کر خماری میں ڈوبے ہوئے دل کو سمجھا کر قابو میں کرتا وہ بھی کمرے میں چلا آیا۔ ادھر سمن بھی شیشے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے اور گردن کو دیکھتی رونی سی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ سمن نے ایک نگاہ شیشے سے نظر آتے یزدان کے عکس کو دیکھا، پھر منہ موڑ کر وہ بیڈ پر دھم سے بیٹھ گئی۔ احتیاط سے بیٹھا کرو، شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے پیار سے ڈانٹا بھی۔ جب ریلنگ سے پھینکنے والے تھے تب تو نہیں تھا میرا خیال، تڑک کر فوراً جواب حاضر ہوا۔ جب تم میرے دل پر ہاتھ ڈالتی ہو تب رہتا ہے تمہیں میرا خیال۔ اسی کے انداز میں جواب دے کر اس نے شرٹ اتار کر دائیں کاندھے کو گھمایا۔ اس نشان کو میں لو برڈ سمجھ کر حفاظت کروں گا۔ سرخ نشان کو دیکھتے ہوئے بیڈ کی طرف بھی دیکھا۔ جی نہیں، اسے بیوی کو ستانے کا بدلہ سمجھ کر یاد کر لیجیے گا۔ مجال ہے جواب نہ حاضر ہو۔ یزدان نے بس نفی میں سر جھٹکا، اب وہ سر تسلیم کر چکا تھا، اس لیے نرمی سے بولا، آؤ نیچے چلتے ہیں، واپس آؤں گا تو دل کھول کر لڑ لینا۔ شرٹ دوبارہ سے پہنتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ میں خود چل سکتی ہوں، اس کے ہاتھ میں اپنا نازک مرمری ہاتھ دے کر منہ پھولا ہی ہوا تھا۔ یزدان نے روئی سے ملائم ہاتھ کو اپنے مٹھی میں کس کر اسے بیڈ سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی اس نے سمن کی پیشانی کو لبوں سے چھونا چاہا، اس نے ترنت اپنی ہتھیلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ یزدی، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، فور ہیڈ والی کس دے کر میری ناراضگی مت ختم کرے۔ وہ اور ان کے دل لوٹ کر تباہ کر دینے والی معصومیت۔ یزدان نے اپنے ہونٹوں پر رکھی ہتھیلی پر دانت کاڑے۔ اف، آپ نہ سچ مچ کے ولف ہیں۔ وہ تیزی سے ہتھیلی کھینچ کر اور بھی ناراض ہوئی۔ بدلے میں تم ولف کو کاٹ لیا کرو۔ یزدان نے اس کی وہی ہتھیلی زبردستی اپنے ہاتھ میں جکڑ کر لبوں سے لگا لی تھی۔ سلگتے ہونٹوں کی گرمائش سے مرہم بنتا لمس۔ آپ تو فولاد سے بنے، میری دانتوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ بار بار ہتھیلی پر پھسلتے ہونٹوں کے ساتھ اس کی مونچھوں کی تیکھی میٹھی چبھن سے دل سرشار تھا، مگر انداز اب بھی نہ روٹھا تھا۔ یزدان نے ہتھیلیوں کو اپنے لبوں سے لگائے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سمن کے حسین چہرے پر نگاہیں جم سی گئی تھیں۔ اس کی دنیا تو یہیں بس اس کے ارد گرد تھی، اس پر ہی تو دل و جان دیتا تھا۔ پھر بیچ میں جدائی کے لمحے کس طرح کٹے گئے۔ ابھی تو عشق کی دنیا بسا رہا تھا، ابھی تو اپنے انکہے احساسات وہ اس کے وجود سے لے کر سانسوں میں اتار رہا تھا۔ تو ہاتھ چھوڑے میرا، نیچے جانا ہے مجھے۔ روٹھی آواز پر وہ سارے خیالات کو اپنے سر سے جھٹک گیا۔ چلتے ہیں۔ سمن کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ مشکل راہ ہموار کرنے کے لیے فی الحال جدائی ہی بہتر ہے۔ پھر کمرے سے نکل کر ساتھ چلتے ہوئے سمن اس سے مسلسل خفگی سے کچھ نہ کچھ بولتی رہی تھی، پر اب وہ خاموش تھا۔ بس وہ بھی کبھی مسکرا دیتا اور کبھی بس ہوں ہاں کر دیتا۔ ذہن اب کسی اور ہی طرف چلا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ دونوں نیچے آ گئے۔ ادھر لاؤنج میں دادی، شانی، صبا اور دعا سب موجود صوفے پر بیٹھی ہوئی گپے لگا رہی تھی۔ یزدان اور سمن کو دیکھ کر سب کی نگاہیں ان کی طرف اٹھی تھی۔ سمن یزدان کے قریب سے گزر کر جا کر صبا اور دعا کے درمیان بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ، تم بھی جا رہے ہو؟ یزدان کو باہر جانے کے لیے تیار تھے کر شانی پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ وجدان اجلت سے آئے اور چلے گئے۔ مرتضیٰ کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ شاکر تو خیر کم ہی گھر پہ رہتا تھا، اور اب یزدان بھی، معاملہ کوئی گمبھیر ہی تھا۔ ان کا دل کھٹا گیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ جی میں بھی جا رہا ہوں، دیر ہو جائے گی شاید سب کے آنے میں بھی۔ آپ سب ڈنر پر ویٹ مت کرنا۔ فکر مند سے شانی کو پیار سے دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ ایک نگاہ سمن پر گئی تو اتنی دیر میں اوزی جی ان کی گود میں چڑھ چکی تھی۔ ایک یزدی، ذرا اپنی بیوی کو سمجھاؤ، ایسی حالت میں بوجھ نہ اٹھایا کرے، جب دیکھو بلی گود میں اٹھا لیتی ہے۔ اب تو تمہارے سمجھانے سے ہی سمجھنے والی ہے تمہاری بیوی۔ سعدیہ بیگم نے موقع سے شکایت کرنا ضروری سمجھی تھی۔ اتنا تو جان گئی تھی، جتنا بیوی کو چاہتا تھا اتنا رو بھی اس کا اپنی چہیتی بیوی پر تھا۔ ادھر صبا اور دعا نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ آج کل دادی کا سارا دھیان بس سمن پر ہی رہتا تھا۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، سمن کی جان پر بنی رہتی تھی۔
دادی کچھ نہیں ہوتا، میں تو ریلنگ سے بھی لٹک سکتی ہوں. پوچھیں گے استان سے کیسے ایکسرسائز کروا رہے تھے. دادی نے اس کی شکایت اس کے بادشاہ صاحب سے کر دی تھی تو اس نے بھی گردن تانتے ہوئے یزدان کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں مجھے ڈانٹنے میں اس سے پہلے آپ کو ڈانٹ کھلواتی ہوں. یزدان نے ذرا سی بھویں سکیڑی. شانی بھی اس کا منہ دیکھنے لگی. یزدی یہ کیا کر رہے تھے تم؟ دادی کو صدمہ سا لگتا کہ دادی آپ کے پاس کوئی گھریلو مرہم ہوگا یا شانی آپ مجھے کوئی آئنٹمنٹ دے دیں، میرے کاندھے پر بلی نے دانت لگا دیے، زخم سا بنا دیا ہے. وہ بھرپور سنجیدگی سے دادی اور شانی دونوں سے بولا. ادھر سمن کے چہرے کا رنگ اڑا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ ایسی بات سب کے سامنے کر دے گا. اپنی شکایت گلے پڑ جائے گی. اگر دادی نے پوتے کے شانے پر اس کے دانت کی دیکھ لیے تو سمن کو جھرجھری سی آ گئی. ہائے کیسے مصطفیٰ، دکھاؤ مجھے کیسے زخمی ہو گیا. تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں لے کر آتی ہوں آئنٹمنٹ. تو آدھی سے پہلے تو شانی پریشان سی ہو کر اس کا بازو ٹٹولنے لگی. ویسے بھی اسے لے کر بہت حساس تھی. اس سے پہلے کہ یزدان منع کرے وہ اپنے بیڈ روم میں مرہم لینے کے لیے دوڑ لگا چکی تھی. ہائے ہائے میرا بچہ کیسے زخمی ہو گیا. ادھر دادی تو بہو کی ساری کیئر ٹیکر بننا چھوڑ کر لپک کر اٹھی اور اپنے پوتے کے پاس جا پہنچی. ضرور اسے کمبخت لوزی کا کام رہا ہوگا. سعدیہ بیگم نے پوتے کے بازوؤں کو دیکھتے ہوئے جو بولی تھی. دادی لوزی کمبخت نہیں، اوزی کمبخت. صبا اور دعا نے ایک ساتھ نام کی تصحیح کی. سمن بس اوزی کی پشت کو سہلاتے یزدان کو گھور رہی تھی جس کا چہرہ سنجیدہ بنا ہوا تھا مگر بھوری آنکھیں چمک رہی تھی. ارے وہی اوزی لوزی. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا بلی کتے کیسے لاڈ اٹھاتے ہوئے. جانور تو جانور ہی ہے. اب دیکھو میرے بچے کے کاندھے کو ہی زخمی کر دیا. دکھا میرے بچے کہاں کاٹا کمبخت نے. وہ تیز آواز میں صبا دعا کو ٹپٹ کر یزدان کو چمکارتی اس کی شرٹ تھام چکی تھی. دادی اوزی نہیں تھی، ایک دوسری خونخوار بلی تھی. بہت برا حال ہے دادی، آپ نہیں دیکھ پائیں گے. وہ بن کر بولتا ان کے ہاتھ سے اپنے کاندھے چھڑا چکا تھا. سمن کا تو چہرہ دیکھنے لائق ہو رہا تھا. بھیا خونخوار بلی آپ کو کیسے چھو سکتی ہے؟ چشمش نے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں نچائیں تو دعا نے بازو پر بھرپور چٹکی لی تھی کیونکہ صبا شاید یہ بھول گئی تھی کہ سامنے کے یزدان صاحب ہے. صبا فوراً دانتوں تلے زبان دبا گئی تھی. یزدان نے بس سر جھٹکا اور ہانپتے ہوئے اپنی طرف آتی شانی کو دیکھا. وہ پورا 8 باکس لے کر بھاگی آ رہی تھی. شانی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے. اس سے پہلے شانی اس کا زبردستی علاج کرنا شروع کر دیتی اور وہ ایسے مذاق پر سب کے سامنے سمن سے زیادہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا. بہت تیزی سے بول کر باہر نکلتا چلا گیا. اپنے پیچھے شانی کے رکو دادی کی ہائے ہائے سننے کے باوجود اس نے وہاں رکنے کی غلطی نہیں کی تھی. رات تاریک سے ہی مگر شہر مصنوعی روشنیوں سے نہایا ہوا تھا. ستاروں کی افشاں دھندلے میں لپٹی ہوئی بجھی سے تھیں. کالے رنگ میں پگھلتے آبی آسمان آج سونا سا زمین کے فرش کو پیاسی نگاہوں سے تک رہا تھا. ویران نگروں کی خاموشی میں لپٹی شب ساکت سے تھی، بالکل انسان کے اس جذبات کی طرح جب سب کچھ کھو جانے کے بعد کوئی حسرت اور خواہش نہیں بچتی. ہاتھ خالی، دل خالی، آنکھیں سونی، روح تھکی. آج شب بھی اسی کیفیت کی ترجمان تھی. ایسے میں اپنی کالی جینس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ متوسط طبقے کے علاقے میں ایک گلی سے دوسری گلی میں اپنی منزل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا. چہرے پر ازلی سنجیدگی تھی اور آنکھیں چمکیلی سیں مگر وہ سرد آگ میں بجھی راکھ سی جل رہی تھی. ظلم کی سیاہی بھری رات میں اجلے نور کی ہلکی سی کرن بننے کی کوشش کرتے ہوئے وہ آخرکار اپنی منزل تک پہنچ کر چند پل کے لیے تھم سا گیا. کیا یہ فیصلہ درست ہوگا؟ کیا یہ جنگ کا اختتام ہوگا؟ کیا اس سے اس کا اپنا خاندان محفوظ ہو جائے گا؟ کیا جدائی کا یہ فیصلہ ملن پر پایان یافتہ ہوگا؟ تاریک سائے میں ڈوبی بلڈنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کئی سوالیہ نشان آنکھوں کے سامنے تھے لیکن پھر اس نے سر جھٹکا. کسی نہ کسی کو تو بارش کی پہلی بوند بننا ہی ہوگا. سچی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اس کی بھی نہیں جائیں گی. سفر کی شروعات سخت صحیح مگر منزل ملنے کی آسودگی ہر درد کا مداوا بن جائے گی. اس نے پل بھر کو سوچا اور پھر اس کے قدم مضبوطی سے آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ ایک بلڈنگ کے گراؤنڈ میں تک پہنچ گیا. اس نے چاروں طرف دیکھا اور اپنے سر پر رکھی پی کیپ کو درست کرتے ہوئے وہ مطلوبہ بلڈنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا. سیڑھیوں کو طے کر کے وہ ایک دروازے کے آگے رک گیا. دروازے پر تالا لگا ہوا تھا. بند تالوں کو کھولنا اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا. ہاتھ میں پن چمکی اور چند ہی لمحوں میں وہ بند گھر کے اندر تھا. اندر پہنچ کر اس نے اس گھر کے اکلوتے کمرے کے دروازے کو کھولا اور اپنی پینٹ کی جیب سے چند چیزیں نکالیں. پھر دیوار میں لگی الماری کی طرف بڑھ کر اس نے الماری کے لاک کو کھولا. الماری کے دروازے اس طرح کھلے تھے جیسے وہ خود ہی دروازے کھولے اس کے منتظر تھے. اس نے بس آنکھیں بند کر کے کھولی اور ہاتھ میں لیے ہوئے چند کاغذات کے ساتھ بند لفافہ بھی محفوظ خانے میں رکھ کر اس نے ویسے ہی الماری بند کر دی. دبے قدموں سے وہ کمرے پھر فلیٹ سے نکل آیا. پھر جس طرح وہ دبے قدموں سے بلڈنگ کے اندر گیا تھا انہی قدموں سے بلڈنگ سے باہر نکل آیا تھا. خاموشی میں ڈوبے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور کچھ ہی دیر میں وہ کالا سایہ رات کے اندھیرے میں گم ہو چکا تھا. یہ دیکھے بخیر کہ اس کے بعد دوسرا کالا سایہ بلڈنگ کے اندر گیا تھا، یہاں تک کہ فلیٹ کے اندر، پھر الماری تک، اور پھر وہ سایہ بھی بلڈنگ سے باہر نکل آیا. چند پل اس نے گم ہو گئے. پہلے سایہ کے جانے والے راستے کی طرف دیکھا، پھر اس نے قدم موڑ لیے. راستے اب جدا ہو چکے تھے. رات سنسان، دشت و در خاموش، چاند تارے شجر حجر خاموش، ہر طرف ایک مہیب سناٹا. دل دھڑکتا تو ہے مگر خاموش. ڈھل چکی رات، بجھ گئی شمع، راہ تکتی ہے چشمے تر خاموش.
اپنی تھکی تھکی آنکھیں اٹھا کر اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ رات ڈھلنے کے عمل میں پہنچ رہی تھی اور ہر سو اب بس خاموشی ہی خاموشی تھی۔ اس نے پھر ذرا سے گردن گھما کر بیڈ کی طرف دوسری طرف نگاہ ڈالی۔ دوسری جانب سمن بے خبر سو رہی تھی، ایک ہاتھ اپنے پاس سوئی ہوئی عزی پر رکھے، دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنائے سمن کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے دعا ہولے سے مسکرائی۔ ان دونوں کی زندگی ایسے انسانوں کے ساتھ منسوب ہوئی تھی جن کے نہ آنے کا وقت معین تھا، نہ جانے کا وقت کبھی طے ہوا تھا۔ عجب مسافروں سے زندگی ہے، سوچتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی تھی، پھر ہولے سے سر چٹک کر سائڈ ٹیبل سے اپنے موبائل کو دیکھنے لگی۔ کوئی ایک میسج، کوئی ایک کال بھی نہیں۔ اس کے بھیا کے پاس سمن کے لیے ڈھیروں وقت بھلے نہیں تھا، مگر ان کی محبت سے وہ مالا مال تھی۔ پر اس کے اور شاکر کے درمیان چند خوبصورت لمحات کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اظہار وفا تو بہت دور، مگر اظہار محبت کے لیے زبان کفل کے پردے اوڑھ لیتی تھی۔ حسرتوں کا جہاں دل میں آباد تھا، پر وقت و زمان کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی۔ شادی کی رات کے بعد شاید ہی کوئی رات رہی ہو جس نے شاکر کو اپنے قریب پایا ہو، اور یہ سب کتنے وقت تک ان کے ساتھ ساتھ چلے، کیا خبر۔ آج دعا سب سوچتے ہوئے اداس سی ہونے لگی تھی۔ ان کی شادی سچ میں ایک نارمل شادی نہیں تھی، نہ وہ دونوں نارمل کپلز۔ دل کو چھوتے ہوئے ہولے ہولے جذبات تو ایک دوسرے سے جڑ رہے تھے، مگر اظہار کی منزل دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ادھر محبت کی جنگ میں شرم و حیا کی بیڑیوں سے زبان جکڑی ہوئی تھی، دل کی گلیوں میں عجیب و غریب جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور ادھر بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ گہری بھوری آنکھوں کی آنچ دل کی گہرائیوں کو دہکاتی تھی، لمس سے جسم و جان جادو باندھ دیتے تھے، مگر ادھر بھی وہی خاموشی سی محبت کی گلیاں تنگ تھیں۔ دعا نے گہری سانس لے کر پھر سے سمن کی سائڈ کی طرف دیکھا۔ نگاہیں سائڈ ٹیبل پر بھی گئیں، وہ پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ سمن کو پیاس لگ سکتی ہے، یہ سوچ کر دعا بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی۔ موبائل اٹھا کر مٹھی میں دباتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ یہاں سے وہاں تک تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ دعا ہاتھ میں لیے موبائل کی روشنی میں راستہ دیکھتی کچن کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر میں کچن سے پانی لے کر وہ باہر نکلی تو تبھی اسے لگا جیسے کسی نے اندر آنے والا دروازہ کھولا ہو۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہاتھ میں بوٹل لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بہت آہستہ صحیح، مگر اس کے کانوں تک صاف پہنچی تھی۔ جو کوئی بھی تھا دعا نے پوچھنا لازم سمجھا تھا۔ کون ہے؟ دعا نے آہستہ آواز میں پوچھا، پر جواب کی صورت میں بس خاموشی ہی تھی۔ دل ذرا سا سہما، پپا اور بھیا میں سے اگر کوئی جو بھی ہوتا وہ فوراً بول دیتا۔ پھر کون گھس آیا؟ کون ہے؟ اس بار ڈر کر پوچھا، اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے روشنی چلا دینی چاہی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اسے اپنے پیچھے محسوس کر کے دعا تیزی سے پلٹتی کہ اس سے پہلے ہی اس سائے نے دعا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچ لیا تھا۔ کالے ماسک میں چھپا چہرہ، بس آنکھیں اور انابی لب کی جھلک۔ اس کی چینخ نکلتی کہ اس نے دعا کی گردن جکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر اپنا چہرہ جھکایا، یہاں تک کہ اب دعا کے چینخنے کی کوشش کرنے والے لب گرم ہونٹوں میں بند ہو چکے تھے۔ دعا کی آنکھیں پھٹ گئیں، ہاتھوں سے بوٹل چھوٹ کر قدموں میں گری، پاؤں میں بھی چوٹ بھی لگی، مگر ہر درد بھری سسکی گرم ہونٹے میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کی شدت سے دعا کے ہاتھ مسلسل چوڑے شانے پر مکے کی صورت میں برس رہے تھے، اور وہ اسے کمر سے جکڑ کر اسی طرح اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جذب کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ آج وہ اپنے ہونٹوں کو اس کے لبوں سے ملائے جیسے کوئی دشمنی نکال رہا تھا۔ ہاں، وہ دشمن ہی تھے، جن لبوں کی گرم لطافت، جن کی مدہوش شام نے اس کے دل میں نئی آگ جگانے کا کام کیا تھا، اس جذبات سے روبرو کروایا تھا، جن جذبات نے اس کی دل کی دنیا میں اپنا احساس رقم کر کے اسے بدل دیا تھا۔ وہ اس کی شدت سے آخرکار بے دم سی ہو گئی تھی۔ ہاتھ تھک کر پہلو میں لٹکے، پلکیں بوجھل ہو گئیں اور اکھڑتی سانسیں دہکتی سانسوں کے محتاج ہو گئیں۔ اسی طرح اپنی شدت سے روبرو کرواتا بیڈ روم تک آ گیا تھا۔ قدم بیڈ سے ٹکرائے تو دعا کو وہیں بیڈ پر دھکا دے کر اس نے اپنا ماسک کھینچ کر اتارا تھا۔ اب تم جتنا چاہے چینخ سکتی ہو۔ آرام سے ایک آنکھ دبا کر اس نے اپنے لبوں پر الٹی ہتھیلی پھیری، پھر وہیں بے جان سی بیڈ پر گری دعا کے قریب بیٹھ کر اس نے اپنے بائیں پاؤں کو اٹھا کر دائیں زانوں پر رکھ کر جوتے کے فیتے کھولنے شروع کر دیے۔ ادھر تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے شاکر کی پشت کو گھو رہی تھی، اس کی آواز بے دم کر کے اب چینخنے کی بات کی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بس اسے پھولی پھولی سانسوں کے درمیان گھورتی رہی، پھر تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھا کر شاکر کو دھکا دینا چاہا تھا کہ اس کی کلائی اس کی گرفت میں جکڑ چکی تھی۔ اب تک خمار چڑھی آنکھوں میں دیکھنا دشوار ہوا تو ہاتھ چھوڑو میرا۔ گہری بھوری آنکھوں سے نگاہیں چراتے ہوئے وہ غصے سے دبا دبا چیخی۔ شاکر کی نگاہیں اس کے بے تحاشا گلابی ہوتے لبوں پر جا ٹھہری، ایک ہاتھ اٹھا کر اور دعا کے لب شاکر کی چٹکی میں بھر کر لرز سے گئے۔ ان لبوں کی سرخی اتنی جان لیوا کیوں؟ ان کی لرزش دھڑکتی ہوئی کیوں؟ کیوں میں تمہارے چہرے سے لے کر ان لبوں کو پی جانے کی خواہش میں ادھورا سا خود کو محسوس کرتا ہوں؟ کیوں میں تمہارے چہرے سے لے کر ان لبوں کو پی جانے کی خواہش میں ادھورا سا خود کو محسوس کرتا ہوں؟ وہ تو اب تک شاید کسی وہی دنیا میں تھا۔ دعا کو اپنا چہرہ بھوری آنکھوں کی گرم تپش سے دہکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شاکر، ہاتھ چھوڑو میرا۔ لیکن یہ کیا؟ بجائے اس کے ہاتھ چھوڑنے کو اس نے دعا کی کلائی کو جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچ لیا، اور اسی طرح بیڈ پر گرا وہ اس کے سینے پر گر گئی۔ بال کھل کر شاکر کے چہرے پر بکھر گئے اور نگاہوں میں اپنے نکاح والے حادثے کے رنگ آنکھوں میں اتر گئے۔
ہاں، پہلا آغاز اسی طرح ہوا تھا۔ ملے تھے جو تم اس دن نئی سازش کے ساتھ، دل کے ساتھ اسی دن تم نے کھیلا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی سرسراہٹ دعا کی گردن پر پھسلی۔ یہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا؟ دعا حیران سے شرمائی بھی اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ شاکر چھوڑو مجھے، عجب دل کی حالت سے گھبرا کر پلکیں لرز سی جا رہی تھیں۔ وہ دریا بن گیا تو وہ لہروں کی طرح بہہ جائے گی۔ شاکر نے ایک پل بس اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ایک کروٹ بدل گیا۔ اب وہ اس کے نیچے تھی اور وہ اس پر جھکا۔ کہو، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ جھکتی اٹھتی ناراض مگر گلابی خماری سے بوجھل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا کی ٹھوڑی پر انگوٹھا رگڑا۔ ایک پل کو دعا کا دل اقرار کو تڑپا مگر اس کی دھونس پر خفا ہو گئی۔ اظہار بھی بس اس سے مانگا جا رہا ہے، خود کیوں نہیں کرتا؟ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، بہت خفگی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں الفاظ کی متضاد تھیں۔ ہیزل براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ جھک کر اس کی آنکھوں کو چوم کر وہ چہرہ اٹھا کر بولا، بہت بہت شکریہ، تمہارے محبت بھرے اقرار سے اب میں سکون سے سو سکتا ہوں۔ اب دل کو یہ سکون رہے گا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ ہو۔ عجیب و غریب انداز میں مسکراتے ہوئے ایک بار پھر جھک کر لبوں کا بھرپور بوسہ لیا، پھر اس کی کلائی چھوڑی اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے شرٹ کے بٹن کھول کر اتار کر ایک طرف اچھالی اور صرف بنیان میں تکیہ کھینچ کر وہ سیدھا لیٹ گیا۔ دعا کا منہ جو اتنی دیر سے کھلا ہوا تھا شاکر کو اطمینان سے اپنے بغل میں لیٹ کر آنکھیں موندتے دیکھ کر بند ہوا، پھر وہ بے تحاشا غصے سے بھر گئی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دانت پر دانت جما کر سوتے بن گئے اکھڑ کو گھورتے ہوئے وہ شروع ہو گئی، مسٹر شاکر، مجھے تم سے نہ کبھی محبت تھی نہ اب بھی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری ایسی بے شرم حرکتوں سے مجھے تم سے محبت ہو جائے گی؟ ذرا سی کیئر کر دینے سے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی؟ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں کر لاحق ہو گئی؟ وہ غصے سے چلی بھنی اپنے دل کے چینک کر انکار کرنے پر بھی اسے ڈانٹتی ٹپٹتی شاکر سے بول رہی تھی۔ شاکر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سر کے نیچے تکیے کی طرح رکھے اور ایک آنکھ کھول کر چند انچ کے فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھی شعلہ جوالہ بنی زوجہ محترمہ کو دیکھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے، نکاح کے روز اول سے تمہیں محبت ہو گئی تھی۔ میری ساری بے شرم حرکتوں اور کیئر پر تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ میرے بغیر تم جی بھی نہیں سکتی اور میں پھر سے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک آنکھ کھولے ہوئے مسکراتے ہوئے الفاظ عطا کیے اور لے پھر سے ایک آنکھ بھی بند۔ دعا کو تو اس نے جیسے تیلی دکھا دی تھی، اور یہ اس کی کمینگی، آؤ دیکھا نہ تاؤ تکیہ اٹھا کر پس پر جھپٹ پڑتی کہ شاکر کا ایک ہاتھ بجلی کی تیزی سے آگے آیا تھا اور دعا کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں جکڑ گئی۔ کلائی چھوڑو میری، کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے شاکر کو دانت پیستے ہوئے گھور رہی تھی۔ جان ہے تو چھڑوا لو۔ اس کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑے وہ آرام سے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم میرے اندر بہت جان ہے، اتنی جان کہ میں تمہیں اٹھا کر پٹخ بھی سکتی ہوں۔ ہاتھ چھوڑ دو میرا ورنہ میں تمہیں اٹھا کر اس بیڈ سے نیچے پھینک دوں گی۔ شاکر نے اس بار دونوں آنکھیں کھول کر اپنی جنگجو بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑنے جھگڑنے کے ہر فن مولا ہونے کے ساتھ ساتھ شیخی باز بھی تھی، یہ راز آج کھلا۔ اچھا، تم بس مجھے اس بیڈ سے گرا دو، میں مان لوں گا کہ تم پہلوان ہو۔ مضبوط سی جکڑی کلائی کو مروڑ کر اس کی بھوری آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اچھا، کلائی چھوڑو پھر دکھاتی ہوں اپنی پہلوانی۔ ایک کلائی نہیں چھڑوا پا رہی ہیں میڈم، اور دعوے اتنے بڑے۔ شاکر نے اس کی کلائی کو ایک جھٹکا دیا اور دعا سیدھا اس کے سینے پر۔ شاکر نے دعا کی گردن کے پشت پر اپنے ہاتھ سے جکڑ کر غصے سے گلابی ہوا چہرہ اپنے چہرے پر جھکا لیا۔ آج تم اگر ہاری نہ تو شاکر کی ہر سزا جھیلنے کے لیے تیار رہنا۔ سانسوں کا بندھن اس کی سانسوں سے باندھ کر اس دعا کا چہرہ اور جھکایا اور اس نے اس کے نچلے لب کو اپنے ہونٹوں میں دبا کر کھینچا تھا اور پھر اسے اپنی گرفت سے آزادی دے دی۔ تم ایک نمبر کے کمینے ہو۔ اس کی ایسی بے درد حرکت پر وہ شرم و غصے سے میں بھر کر چینکی۔ میں 1 سے لے کر 100 نمبر تک کمینہ ہوں میڈم، وہ میں تمہیں دکھاتا رہوں گا۔ فی الحال آؤ پہلے مجھے گرا کر دکھاؤ۔ پھر سے دونوں ہاتھ تکیے کی صورت میں سر کے نیچے رکھ کر اس نے دعا کی ہاتھ طرف ہونٹ گول کر کے فلائنگ کس بھی اچھالی۔ وہ تو کر کے دکھاتی ہوں۔ دعا نے دانت پر دانت جما کر دونوں ہاتھ اٹھا کر پیچھے لے جا کر اس کا جوڑا باندھا، پھر دونوں آستینیں چھڑا کر وہ تیار ہوئی تو مسلسل اسے دیکھتے ہوئے شاکر نے اپنی ہنسی دبائی۔ ابھی دکھاتی ہوں۔ لیٹے ہوئے شاکر کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ زور آزمائی کرنی شروع کر دی، پھر اسے کھسکانے میں وہ بری طرح سے ہانپ گئی تھی، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ساتھ لاتوں کا بھی استعمال کر لیا، مگر 1 انچ بھی وہ اسے ہلا نہیں پائی تھی۔ یا اللہ، آدمی ہے یا پہاڑ؟ وہ اس قدر ہانپ گئی کہ بغل میں گر کر سانس درست کرنے کے بجائے اس کے سینے پر ہی گر کر آرام کرنے لگی۔ تیز دھڑکنوں کے شور نے شاکر کے سینے میں ہلچل مچا دی تھی۔ تو تسلیم بیگم صاحبہ؟ اس کا پوچھنا تھا کہ دعا نے بس سر اٹھایا۔ نو، ایسے کیسے، میں کبھی تسلیم نہیں ہوتی۔ سانس پھول رہا تھا اور چہرے پر ہلکی سی نمی، ویسی نمی جو شاکر کے دل کو چین سے نہیں رہنے دیتی تھی، نگاہوں کو اپنی طرف جذب کر لیتی تھی۔ ہونٹ پھول سے چہرے پر بھیگی نمی کو پینے کے لیے سرسراہٹ میں مبتلا ہوتے۔ ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی کچھ دیر آرام کر لو، پھر کوشش کر لینا، تمہارا ہی معلوم، آرام فرما لینا۔ اس کی باہوں نے دعا کے ارد گرد گھیرا بنا لینا چاہ کے وہ اس سے بھی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب میں دماغ چلاؤں گی، بس تم دیکھتے رہنا۔ چٹکی بجا کر وہ اچھل کر بیڈ سے کودی اور 2 منٹ میں واش روم میں گھس گئی۔ شاکر نے بس کاندھے جھٹکے، پھر 2 منٹ بعد اس کی واپسی پانی کے بڑے جھگ کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسے جگ میں پانی لے آتے دیکھ کر وہ چونکا، ضرور وہ اسے بھگونے کے لیے تیار تھی۔ شاکر، یہ رہا تمہارا جواب۔
اس نے پوری طاقت سے پانی بیڈ کی طرف اچھالا. اس سے پہلے پانی کی ایک بوند بھی اس کے اوپر گرتی شاکر بجلی کی تیزی سے کروٹ بدل کر بیڈ سے نیچے اترا اور اس سے بھی تیزی سے کھڑا ہو گیا. دعا زور سے اچھلی. دیکھا میں نے اتار دیا نا تمہیں بیڈ سے, مجھے معلوم تھا تم یہی کرو گی. دعا ہاتھ میں لیا ہوا جگ لے کر خوشی سے چہک اٹھی. شاکر نے منہ بنا کر آنکھیں چھوٹی کی. سالہ ساری لڑکیوں کا یہی حال ہے, جب کوئی زور نہیں چلتا تو چیٹنگ کر کے کہتی ہیں میں جیت گئی میں جیت گئی. وہ منہ بناتا ساتھ ہی آواز مہین کر کے جو بولا تو دعا نے جل کر اسے جگ کھینچ کر مارا, جسے آرام سے کیچ کر کے اس نے بیڈ کی طرف اچھال دیا. بھیگے بستر پر بھی نگاہ پڑی. بیگم صاحبہ, آپ کے نایاب طریقے پر بیڈ آپ کے سونے کے بھی لائق نہیں رہا ہے. اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس نے سر کے اشارے سے اسے بیڈ کی طرف متوجہ کیا. دعا نے بیڈ کی طرف دیکھا, بستر بھیگ چکا تھا. تمہارے لائق ہے, میں تو سمی کے پاس جا رہی ہوں. منہ چڑھا کر گردن اکڑائی اور وہ دروازے کی طرف بڑھتی کہ اس سے پہلے ہی شاکر نے اس کی کمر دبوچ لی. سمی کے پاس ان کے ولف آنے والے ہیں, تم اپنے ولف کے ساتھ ہی سو گی. دعا کی کمر جکڑ کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہ اسے اسی طرح دبوچ کر بیڈ کی طرف بڑھا. مجھے بھیگے بستر پر نہیں سونا. اس کے ہاتھوں پر مکہ مارتے ہوئے وہ مچل رہی تھی. اسے تم نے سونے لائق کہاں چھوڑے؟ کہتے ہوئے اس نے دعا کو بس ایک ہاتھ سے جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے بیڈ کے کنارے پر رکھا کمفرٹر کھینچ لیا تھا. شکر تھا وہ بھیگنے سے بچ گیا تھا. اسی طرح اسے کمر سے دبوچے ہوئے وہ بالکنی کی طرف چلا آیا. پیروں کی مدد سے ڈور کو کھسکا کر پورا کھول دیا اور پھر دعا کو ایک طرف کھڑا کر کے اس نے کمفرٹر کو فولڈ کر کے سنگل بنا کر کھلی بالکنی میں بچھایا. پھر تیزی سے روم میں جا کر تکیا اٹھا کر وہ دوبارہ بالکنی میں آ گیا. تکیا ایک سائڈ پر رکھ کر اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی دعا کی طرف دیکھا. آئیے بیگم صاحبہ, شاہی بستر کے ساتھ شاہی میاں اور کھلے آسمان کا محل آپ کا انتظار کر رہا ہے. اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی بھوری آنکھوں میں جو ایک خاص چمک تھی, اس چمک نے دعا کے دل کی دنیا کو روشنی سے نہلا دیا. جب ایسا ساتھی ہو تو پھر اب کون سی حسرت. ساری ناراضگی بھلا کر وہ مسکرا دی. اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر شاکر کے پھیلے ہاتھ پر رکھ دیا تو اس کے مرمری ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کر کے پہلے وہ خود بیٹھا, پھر دعا کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا تھا تو وہ سیدھے اس کی گود میں گری تھی. شاکر نے اس کی کمر اپنے ہاتھ میں جکڑی اور نرم و گرم لطافت و خوشبو سے بھرے سراپے کو بازوؤں میں بھر کر سر تکیے پر رکھ دیا. اس کے سینے پر چہرہ چھپا بیٹھی تو نرم لبوں کو اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے شاکر کے سرکش جذبات سر اٹھانے لگے. اپنے سینے میں چھپتی دعا کو بازوؤں میں بھرے ہوئے کروٹ بدلی اور اس کے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیا. پردوں سے چھن چھن کر آتی روشنی میں دعا کے چہرے پر چھائی شرم و گھبراہٹ کی لالی نیت بگاڑنے کے لیے کافی تھی. اس کے چہرے پر جھکے ہوئے شاکر کی آواز بوجھل سی ہوئی. اس رات میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ہیں. یہ رات ایک دفعہ آئی ہے جس رات میں ارمان کی ڈور میرے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے. دعا کے چہرے کے کانوں کے پاس ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا انگوٹھا لگاتار دائیں گال پر سختی سے رگڑ رہا تھا. اس کی مدہوشی سے دعا کے پلکیں لرز رہی تھیں. سانس جسے سینے میں اٹکنے لگا تھا. چہرے پر ڈر سا پھیلنے لگا تو شاکر نے اس کے کان میں جھک کر مدھم سرگوشی کی. ڈر لگ رہا ہے؟ دعا نے بس اس کی بنیان کو سینے پر اپنی مٹھی میں جکڑ لی تھی. ہاتھوں کی لرزش صاف اس کے سینے میں اتری تھی. ڈونٹ وری, ویسے میں نے اپنا پورے انتظام کے ساتھ اپنا حق استعمال کرنے والا وعدہ پورا نہیں کیا تو تم گھبراؤ مت. آج کی رات بھی بس پیاسے ہی رہنا ہے. اس کے کان میں دھیرے دھیرے سرگوشی نما بولتے ہوئے اس نے دعا کے کان پر اپنے گرم ہونٹوں کا لمس چھوڑا. پھر سیدھا ہو کر اس نے سر تکیے پر رکھ دیا اور ادھر دعا کچھ پل بس آنکھیں میچے رہی تھی. پھر لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی. آ جائیں میڈم, میرے بازوؤں میں بہت دم ہے, پہلوان کا سر بھی برداشت کر سکتا ہوں. اس کی طرف گردن موڑتے ہوئے اس نے دعا کے سر کے نیچے اپنا بازو لگایا تو بے ساختہ اپنا سر اس کے مضبوط بازو پر رکھتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ شاکر کے سینے پر مارنا ضروری سمجھا تھا. وہ ہنس کر آنکھیں بند کر گیا, لیکن دعا کے دل میں ابھی بھی ایک بے چینی تھی. شاکر اس کے سینے پر انگلی پھیرتے ہوئے پکارا. دعا کی انگلیوں کا لمس کا سکون اس سے سرشار سا کر رہا تھا. ایک رات تھی جب وہ بہت دور تھی, اور ایک یہ رات ہے جب وہ اس کے بازوؤں پر سر رکھے اس کے سینے سے لگی تھی. آخر اعتبار آ ہی گیا, وہ کامیاب رہا تھا. ادھر دعا کچھ دیر چپ رہی تھی, پھر آہستہ سے پوچھا, بھیا کے ساتھ تم بھی جا رہے ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے دل درد سے کراہا بھی ضرور تھا. ہاں. شاکر نے آنکھیں کھول کر مہربان آسمان کی طرف دیکھا. دعا کی دھڑکن رکی. واپس آؤ گے نا؟ بہت چاہا مگر آواز روندھی ہوئی تھی تو شاکر نے بے ساختہ اس کی طرف کروٹ بدل لی. وہ ڈری سہمی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی, جدائی کے داغ سے سہمی گڑیا. انشاءاللہ ضرور واپس آؤں گا, اور آپ کے بھیا کے ساتھ ہی واپس آؤں گا. گڑیا کو اپنے سینے میں چھپا کر وہ سراپا محبت بن گیا. دعا کے دل میں یہاں سے وہاں تک راحتوں نے ایسا قبضہ جما لیا کہ بے اختیار اس کا ہاتھ شاکر کی کمر میں آ پڑا اور اس سے لپٹ کر وہ مسکرا دی. شاکر, آئی ہیٹ یو. سینے سے لپٹ کر لبوں سے نکلا تو شاکر کی بند آنکھیں تک مسکرا اٹھی. آئی ہیٹ یو ٹو. جواب میں وہ بھی مسکراتی آواز میں بولا, اور دعا کی بند آنکھوں میں خوابوں کا نیا جہان سجتا چلا گیا. اس سے کس کر لپٹی وہ خوابوں کی تعبیر بننے نیند میں ڈوبتی چلی گئی. شاکر کی بند آنکھوں میں سکون ہلکورے لے رہا تھا. خواب تو اس نے بھی بن لیے تھے, دور آسمانوں پر دھندلے ہی صحیح, مگر ستارے ٹمٹماتے ہوئے ان دونوں کو مسکرا مسکرا کر دیکھتے ہوئے محبت کے نئے گیت گنگنا رہے تھے.
ٹھیک انہی پلوں میں یزدان بھی کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر داخل ہوا تھا۔ سر سے پاؤں تک کالے رنگ کے لباس میں ملبوس اور پیروں میں کالے بوٹس، ہاتھ میں لیا ہوا ماسک۔ بنا کسی ٹاپ کے قدم دھیرے دھیرے دعا کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ ادھر ولف کی ملکہ محو خواب تھی، وہ اس رات میں چند اور لمحے بس اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ وہ بس اس کے ساتھ ایک عذاب سے نجات حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں حالات سے آگاہی کے ساتھ زندگی کی بازی ایک چنگ کی صورت میں بنتی، بگڑتی، جڑ اور ٹوٹ رہی تھی۔ شاید اس رات کے بعد اب مدتوں سکون میسر نہیں ہونے والا تھا، بس آج کی رات۔ وہ چند اور لمحوں کو اپنے دل میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ یزدان سوچتے ہوئے دعا کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ ادھ کھلے دروازے پر اس نے اپنی ہتھیلی رکھ کر دھکا دیا تھا۔ دروازہ پورا کھل گیا اور چلتے سلگتے دل میں ٹھنڈک اتر گئی۔ بیڈ کی ایک سائڈ پر ملکہ اور ان کی اوزی صاحبہ بغل میں قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ سمن کے ہاتھ سوتے میں بھی کبھی کبھی اس کی پشت کو سلا رہے تھے۔ اوزی صاحبہ مستی سے سوئی پونچھ بھی ہلا رہی تھی۔ میرا حق تم کس خوشی میں لینے آ جاتی ہو؟ آج تک اس نے سمن کو نہیں بتایا تھا کہ بلیوں سے اس کی ایک خاص طرح کی دشمنی تھی۔ اپنی 7 سال کی عمر میں جب سے ایک بلی کو معصوم پرندے پر جھپٹتے دیکھا تھا، تب سے وہ بلیوں سے چڑھتا تھا۔ اپنے وحشی پن کے دور میں اس کی دشمنی تو بلیوں سے کہیں زیادہ رہی تھی، لیکن یہ بات سمن کو بتا کر اس کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ وہ بنا چاہ پیدا کیے بیڈ تک آیا تھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اوزی کی دم ہلکے سے دبائی تھی۔ اوزی ہولے سے میاؤں کہتے دم دبانے والے پر جھپٹتی کہ یزدان کو دیکھ کر وہ دبک گئی۔ شاید وہ بھی یزدان سے ڈرتی تھی۔ وہ آنکھوں میں ولف سے چمک لیے وہیں بیڈ کے پاس اکڑوں بیٹھا۔ میری ملکہ کے ساتھ سونے کی پرمیشن کس نے دی تم کو؟ ہلکے غراہٹ نما آواز میں بولتے ہوئے اس نے اوزی کو بھویں ایک جا کر گھورا تو وہ سوئی مالکن کو دیکھتے ہوئے پیچھے کھسکی، پھر بہت آہستہ سے بیڈ سے کودی اور پھر وہ کمرے سے بھاگتی چلی گئی۔ ویسے یہ میری کیوٹی کی طرح کیوٹ ہے۔ اوزی کو آرام سے کمرے سے نکلتے دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرا کر گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اوزی، سمن کے ہاتھ سے نرم روئے کا احساس غائب ہوا تو وہ نیند ہی میں بڑبڑائی۔ تمہیں بس میرے خیال میں سونا جاگنے میڈم۔ ہولے سے مسکرا کر وہ خمیدہ ہو کر سمن کو بازوؤں میں سمیٹ کر سیدھا ہو چکا تھا۔ یزدان، اس کی وجود کی گرمی اور مخصوص کلون کی مہک نے سمن کو خبر دی تھی وہ محفوظ پناہوں میں آ چکی تھی۔ جانے یزدان اپنے سینے میں اسے اور بھی سمیٹتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا اور قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں سو رہی ہوں۔ یوں سینے سے لپٹنا، پھر بھی سوتے سوتے میں بھی وہ احتجاج کرنے کی کیا تھا۔ یزدان کے ہونٹ پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے جھک کر سمن کے کان میں سرگوشی کی۔ نو ایشو، تم سوتی رہو، میں ہوں نا آپ کی خدمت کے لیے۔ یوں ہی اس کے کان پر اپنے لب رکھے ہوئے وہ سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ سمن کی گرفت اس کی گردن میں اور بھی جکڑ گئی تھی۔ ارمانوں میں مستی روانی سے بہتی ہوئی ہوش سے بیگانہ کر رہی تھی، لیکن زبان پھر بھی شکوہ کو ہوئی۔ میں آپ سے ناراض بھی ہوں سر۔ آنکھوں پر آپ کی ناراضگی اس کے کان سے لے کر بالوں تک میں چہرہ رگڑتے ہوئے وہ مدہوشی آواز میں گھل گئی تھی۔ اس طرح وہ بیڈ روم تک پہنچ گیا تھا۔ اب چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ بیڈ پر ایک گھٹنے کو رکھ کر وہ سمن کو لٹانے لگا، تب اس کے کالر کو مٹھی میں دبوچے ہوئے وہ نیند میں بھری آواز میں بولی تھی، تمہاری دھڑکن کے ساتھ دھڑکن بن کر ہمیشہ جینا ہے۔ اسے نرمی سے لٹا کر وہ بھی اس کے پہلو میں لیٹا تھا۔ پیروں کی مدد سے جوتے اتار کر اس نے کروٹ بدل کر سمن کو بازو میں بھرا۔ وہ بیل کی طرح اس کی وجود سے لپٹ گئی۔ اب سو جاتے ہیں۔ سمن کے بالوں میں چہرہ رگڑتے ہوئے مدہوش آواز بوجھل سی ہو رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ ترستے دل کو چند بوندوں سے سیراب کر لینا چاہتا تھا۔ ہر سو خماری سی پھیلی ان دونوں کے درمیان گنگنا رہی تھی۔ لیکن مجھے نہیں سونا آپ کے ساتھ۔ اس کے سینے میں چھپتے ہوئے خفگی اب بھی برقرار تھی۔ اپنے شام کی دیے گئے محبت کے داغ پر پھرتے یزدان کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ لیکن مجھے بس تمہارے ساتھ سونا ہے۔ یہ بچی ہوئی رات میں کروٹ بدل کر نہیں گزارنا چاہتا۔ اپنی ملکہ کو پہلو سے لگا کر سو جانے۔ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے محبت کی بارش سی جل ترنگ سی سہرن سمن کے سارے وجود میں بجاتے ہوئے مخمور سا بولا، ملکہ کی جان نکالتے ہیں اور پھر سونے بھی چلے آتے ہیں۔ دل مسرور، دل خفا، وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہاں کاٹ بھی چکی تھی۔ اس بار یزدان نے نرمی سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھر کر سمن کا چہرہ گردن سے دور کیا۔ پہلی فرصت میں تمہاری بلی کو میں اس گھر سے نکالتا ہوں، ورنہ وہ بگاڑ دے گی تمہیں۔ بولتے ہوئے چہرہ بڑھا کر ناک کے موتی کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیا تھا۔ سمن نے اس بار اس کے کھلے سینے پر ناخن گاڑے۔ یزدان نے آنکھیں دکھائیں تو وہ پٹ پٹ بولی تھی، خبردار جو میری اسی کو غائب کروایا آپ نے۔ ویسے بھی میرے ہوتے پہ وہ یتیمی کی زندگی جی رہی ہے۔ کالی آنکھوں میں کچی نیند سے جاگنے کی گلابی سرخی نشے سے ڈوبی ہوئی تھی۔ بے ساختہ جھک کر ان آنکھوں کو چومتے ہوئے وہ ان کے نشے کو پی جانے کی کوشش کرتے ہوئے بھیگتے لبوں کے پاس تھما۔ تمہاری بلی کے لیے ایک الگ انتظام کرنا ہوگا، اس کی اپنی فیملی کا۔ یہ سننا تھا کہ سمن خوشی سے چہکی، سچ میں یزدان آپ اور بلیاں لا دیں گے مجھے؟ اس کے گالوں پر دونوں ہتھیلیوں کو رکھ کر وہ ذرا سوچ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں ایک سے میں پریشان اور میڈم کو اور بلیاں چاہیے۔ مدہوش کرنے والی مشکی گلابی نشے میں ڈوبی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، پھر بس نفی میں سر ہلا کر سمن کے کچھ کہنے سے پہلے اس کے ہونٹوں کو دبوچ کر وہ ہر سوال جواب کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر چکا تھا۔ سمن کی آواز کے ساتھ آنکھیں بھی بند ہو گئی تھیں۔
شب ڈھلتی جا رہی تھی اور سپیدہ صبح نمودار ہونے ہی والی تھی جب سناٹے کو چیرتی ایک کار مسجد کے باہر والی سڑک کے کنارے آ کر رک گئی تھی۔ اس وقت آسمان پر دھندلے ہوتے ستاروں کی آنکھیں زمین کو تکتے ہوئے تھکتی چلی گئیں۔ رات کی ہم سفری کرتے ہوئے دھندلے سائے میں لپٹے پراسرار مشکوک سناٹے میں کار کے ڈور کھلنے پھر بند ہونے کی سطح سے بہت ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا، پھر سناٹا ہی سناٹا چھاتا چلا گیا تھا۔ کار سے اپنی پشت لگا کر وہ اس گلی کی طرف دیکھنے لگا جدھر اس کے مطلوبہ آدمی کے آنے کا اسے یقین تھا۔ انتظار کے پل بے چینی سے گزارتے ہوئے اس کے سخت چہرے پر بے رحمی اور درندگی کے ساتھ ایک مضطربانہ جھلک بھی کھدی ہوئی تھی۔ اپنی کار سے ٹیک لگائے وہ بار بار کلائی اٹھا کر گھڑی پر نگاہ ڈالتا اور پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر گلی کی طرف دیکھنے لگ جاتا۔ آخر اس کے چشم انتظار کو ملاقات کی راحت نصیب ہوئی تھی۔ وہ آدمی اسے دکھائی دے ہی دیا جس کی تلاش میں بے قراں وہ ادھر آ گیا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے سوالوں کی گتھی سلجھا سکتا تھا۔ سفید کرتے پاجامے میں دوش پر کالے ابا ڈالے ہاتھ میں اس تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے چلتے مسجد کے اندر داخل ہو گئے تو کار سے ٹیک لگا کر کھڑے شخص نے بھی اس شخص کی اقتدا کی تھی۔ اس نے آج تک مسجد میں داخل ہونے کی کبھی ضرورت نہیں محسوس کی تھی، مگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و شان تھی کہ اس کے جیسے انسان کی کھوج بھی اس نے اپنے گھر پر لا کر ختم کی تھی۔ وہ مجبور ہوا تھا اس گھر میں آنے کو جس گھر میں زمین بوس ہو کر سجدہ کرنا اسے کبھی یاد بھی نہیں رہتا۔ اپنے پروردگار کے ہزاروں نعمت سے سرفراز ہونے کے باوجود بھی اپنے فانی ہونے پر بھی غرور و تکبر میں مبتلا تھا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ قدموں سے مسجد میں بچھے نرم فرش پر چلتا وہاں تک پہنچ گیا جدھر وہی شخص بیٹھا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے کھردری آواز میں سلام کیا تو اس بوڑھے مگر نورانی چہرے والے شخص نے سر اٹھا کر اپنے سامنے آ کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا۔ گرے کلر کے کرتے شلوار میں ملبوس وہ ایک مضبوط توانا مرد تھا۔ اس کے پہاڑ سے جسامت اور چہرے پر چھائی ہوئی سختی، نیلاہٹ چھلکاتی ہوئی آنکھیں، اس شخص کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہن میں کے تصور میں ایک شخص کی آواز گونجی، خلیل عباس۔ بوڑھے شخص نے دل میں نام دہرایا۔ وعلیکم السلام۔ نماز ادا کرنے آئے ہو یا صرف مجھ سے ملنے؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے نرم مسکراہٹ سے پوچھا۔ ایک ہاتھ سے تسبیح کے دانے گنتے ہوئے وہ بغور خلیل کا جائزہ لے رہے تھے۔ خلیل خام ہوا اور وہیں ان سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر دو زانو ٹیک کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی سرد آنکھیں بوڑھے شخص کی چمکتی آنکھوں میں ڈالی۔ میں یہاں اللہ کو یاد کرنے نہیں آیا، صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کمشنر وجدان کی بیٹی کا نکاح تو نے پڑھا تھا؟ تو مجھے بتاؤ اس کے داماد کے باپ کا کیا نام ہے؟ اپنی سرد آنکھوں میں درندگی لیے ہوئے اس کی آواز خراہٹ نما تھی۔ بوڑھا شخص مسکرایا، پھر سر جھٹک کر تسبیح کے دانے گھمانے لگا۔ خلیل کچھ دیر بس جبڑے بھینچے اسے گھورتا رہا، پھر اس کا ہاتھ رینگتے ہوئے اپنے کرتے کی جیب میں گیا تھا اور گن اس کی جیب سے باہر آ گئی تھی۔ خلیل، گن واپس رکھ لو، مسجد کی حرمت تمہیں پامال کرنے نہیں دوں گا۔ یہ جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، دشمنی نکالنے کا ٹھکانہ نہیں ہے یہ۔ کچھ تو اس بوڑھے شخص کی سرد آواز میں روب و ہیبت سی تھی کہ خلیل کے ہاتھ خود بخود اس کی جیب تک پہنچے اور گن واپس اپنی جگہ چھپ گئی۔ بڑے شخص نے ایک نگاہ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، پھر تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے وہ بولے تھے، شاکر خلیل عباس، یہی نام تھا اس کے باپ کا۔ اگر پھر بھی تجھے شک ہے نا تو تمہیں اس کے داماد کے گھر کا پتہ دیتا ہوں، جا کر دیکھ لینا۔ تیرے اپنے گناہوں کی سزا تیرا بیٹا مجسم نیکی بن کر کھڑا ہو چکا ہے، جا مل لے اس سے، اور پھر میں دیکھنا چاہوں گا خون کا اثر رنگ لاتا ہے یا نیک پروان چڑھوانے والوں کی محنت کے پسینے کا۔ خلیل کی ٹھہری ہوئی پتلیوں میں بوڑھی آنکھیں گڑ رہی تھی، سرد آواز کی ٹھنڈک رگوں میں اتر رہی تھی۔ بوڑھے شخص نے اپنی بات مکمل کی اور پھر آہستہ سے کھڑے ہو کر انہوں نے تہجد کے لیے نیت کر کے تکبیر کہی۔ ادھر بت سا بنا خلیل پتھر کی ہی طرح اٹھا تھا اور اسے پتھریلے تاثرات کے ساتھ تیز تیز قدموں سے مسجد کے فرش کو رونتے ہوئے وہ باہر نکل آیا تھا۔ اسے شاکر کا پتہ جاننے کے لیے بوڑھے کے احسان کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پتہ اسے خود معلوم تھا۔ چند لمحوں میں اس کی کار اسی بلڈنگ کے گراؤنڈ میں کھڑی تھی جس کی ایک بلڈنگ میں شاکر کا پرانا فلیٹ تھا۔ کچھ دیر بعد منظر بدلا، اب گراؤنڈ میں موجود کار خالی تھی اور کار سے نکل کر فلیٹ کے اندر موجود خلیل دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ شاکر کے کمرے کی اکلوتی الماری کھلی ہوئی تھی، چند کپڑے زمین پر بکھرے تھے، کاغذات ادھر سے لے کر ادھر تک اڑ رہے تھے اور خلیل کے ہاتھوں میں چند تصویریں تھیں، جن تصاویر میں سے ایک تصویر اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی، ایک خوبصورت عورت، ہنستا بچہ اور وہ خود۔ نیم اندھیرے میں خلیل کی آنکھوں کی نیلاہٹ میں خون کی سرخی سی اتری ہوئی تھی۔ کمشنر وجدان، تم میرے بیٹے کو استعمال کرنا چاہتے تھے، اب میں اسی بیٹے کو استعمال کر کے بتا دوں گا کہ خلیل کے جذبات سے کھلواڑ کر کے تو نے پھر سے اپنے لیے میرے لیے ایک نئے انتقام کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو کیفیت دکھ رہی تھی جیسے کھلی کھڑکی سے دور کہیں آسمان پر تھکے ستاروں نے آنکھیں میچ لیں، آسمان ستاروں سے بھی خالی ہو کر گہرا ہو گیا۔ خلیل کے منتشر ہوتے ذہن میں کئی تصویریں بن بگڑ رہی تھیں، یہاں تک کہ اس دن ملاقات میں یزدان کی بھوری آنکھیں واضح ہو گئیں۔ ہاں، یہ سب اس کا پلان کیا ہے، وہ کھلاڑی تھا اور اس کا بیٹا۔ خلیل نے جبڑے تانے ہاتھوں میں دبی تصویر کو مٹھی میں دبوچ لیا۔
یزدان خان زادہ، اب تو دیکھنا جس غم سے تو نے مجھے اتنے سال درد میں مبتلا رکھا، میں وہی درد تجھے اس طرح دوں گا کہ تیری بیوی اور تیری اولاد دونوں سے ہی تجھے ترسا دوں گا، تاعمر تا حیات۔ وہ زندہ رہیں گے مگر تجھ سے دور، اسی طرح جسے خلیل کے پاس تیری انم ہے۔ سامنے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ انتقام کی آگ اس قدر بھڑکی ہوئی تھی کہ کمرے کی فضا میں گرم حدت بڑھنے لگی تھی، کمرے میں موجود ہوا کا دم بھی گھٹ رہا تھا۔ 20 سال میں نے اپنی اولاد کے مرنے کا غم سہا ہے نا، تجھے میں تیری اولاد کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترسا دوں گا، اور یہ وعدہ میں اپنی آخری سانسوں تک نبھاؤں گا۔ مٹھی میں دبی تصویر کو مسلتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ انتقام اور نفرت کا زہر رات کی سیاہی میں اتر گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔